MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ہم سورہ یونس کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر کے اعتبار سے 10 ہے، اور 10واں سورہ یہاں سے اصل معاملہ قرآن کا خلاصہ کہہ لیجئے یا یوں سمجھیے کہ قرآن کے قصص اور امثال وہ سورہ یونس سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ چلتے ہیں تقریباً سورہ زمر تک۔ قصص اور واقعات لگاتار چلتے ہیں، اور ان میں رب العالمین ان قصص اور واقعات کے ذریعے جو سب سے اہم پیغام دیا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اللہ کو ایک مانا، اللہ کی توحید کو بیان کرنا۔ اب اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے جتنے لوگ تھے، جتنے لوگ اشکالات اٹھا سکتے تھے یا جن جن کے اعتراضات ہو سکتے تھے، رب العالمین نے انہیں ہر طرح کی تشفی بخش جو بھی ہے ان لوگوں کی مثالیں رد کی، اور انہیں بتایا کہ دیکھو تمہاری یہ چیزیں کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ شرک کے لیے اللہ ایک کو مانو، اللہ ایک کی عبادت کرو۔ تمہارے باپ دادا کتنے بڑے دلائل رسم و رواج لائے ہیں، لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دلیل اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خاص طور پر سورہ یونس، اس واسطے سورہ یونس کہا گیا کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے اور ان کا ذکر بھی ہوا ہے، لیکن پوری ہسٹری وغیرہ نہیں بیان ہوئی ہے۔ ایک اہم ترین واقعہ ہے جو کہ آخری میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ بقیہ مضمون کے اعتبار سے سورہ یونس کا خلاصہ شرک کی تردید، توحید کا اثبات، اور مشرکین مکہ اور آگے چل کر قیامت تک آنے والے ان تمام مشرکین کا رد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنے کے لیے یا اللہ کے شریک کرنے کے لیے دلائل گھڑتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے مضمون ذہن میں رہے، سورہ یونس کا مضمون کیا ہے؟ سورہ یونس کا مضمون کیا ہے؟ توحید کا اثبات ہے اور شرک کی تردید ہے، اور مشرکین مکہ اور آگے آنے والے قیامت تک جتنے درگاہ پرست، جھنڈا بنڈا کنڈا جو بھی کس کو بھی اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، ان تمام کا رد ہر حیثیت سے، خواہ وہ کسی بھی طور پر اشکال اٹھائے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کافی شافی بیان دیا ہے اس معاملے میں۔ اگر یہ سورت کو صحیح طور پر پڑھ لیں گے تو یاد رکھو مسلمانوں کے اندر کوئی بھی مشرک یا شرکیہ کام کرنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک توفیق دینے والا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، جس کی بحث میں نے سورہ بقرہ میں مکمل طور پر کر دی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سورتوں کے شروع میں لے آئے ہیں۔ ان حروف کا حقیقی معنی تو کوئی نہیں جانتا۔ بعض علماء، بعض مفسرین ان کے معانی کے اندر تحقیق کیے ہیں، کچھ رائے ہیں، لیکن صحیح تر بات، سیدھی سیدھی بات یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا بہتر جانتا ہے کہ معنی کیا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ فرمایا کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ دیکھیے فرمایا کہ کتاب وہ ہے جو بڑی حکمت سے پر ہے، اس کی آیات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ کتاب تمہاری زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی حکمتیں، خواہ وہ تمہاری اپنی زندگی کا معاشی معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، باہر کا معاملہ ہو، ہر طرح کا جو معاملہ ہو، اس کے لحاظ سے اللہ نے تمہیں حکمت بھری آیات سنائی ہیں، جس کے ذریعے سے تم اپنی زندگی بھی حکمت بھری کر سکتے ہو، بہترین کر سکتے ہو۔ تو وہ حکمت بھری آیات کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ فرمایا کہ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، کہ کہا کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی پر ہم نے وحی بھیجی۔ یہ سب سے بڑا اعتراض تھا جو آج بھی ہمارے درمیان اعتراض ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ ہاں جی،
ہاں وہ کہتے تھے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نبی بنایا. ارے اللہ نبی بناتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا, کسی اور مخلوق کو بھیجتا. آپ انسان ہیں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل. سب سے بڑی تعجب کی بات ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو بھیج دیا, ہاں انہی میں سے منہم, ہم میں سے ہی ایک آدمی کو رسول بنا دیا. اور آج کا طبقہ بھی یہی کہتا ہے, بریلوی ہوں فلاں ہوں جتنے فرقے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پھر اللہ کو انسان مان لیے تو سب سے بڑے گستاخ. نور بولو جی, نور بولے تو ہم رسول مانیں گے. پھر رسول کی خاصیت ہی کیا ہو گئی اگر وہ انسان ہو گئے تو؟ ارے بھائی یہی تو مسئلہ ان کا بھی تھا. مشرکین مکہ بھی نہیں مانے تو اسی وجہ سے نہیں مانے کہ انہوں نے کہا کہ یہ انسان ہے. اگر وہ رسول نور ہوتے یا فرشتہ ہوتے تو وہ کبھی کا مان چکے ہوتے. آج کے جتنے لوگ بھی اللہ کے رسول کو نور بنانے پہ تلے ہوئے ہیں ان کا بھی عقیدہ وہی تھا اور وہی ہے جو مشرکین مکہ کا تھا. ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ آپ ایک انسان ہیں, ہمارے میں سے ہیں, وہ کیسے رسول بن کے آ گئے, آپ ہم کیسے مان لیں گے؟ اور ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آپ دراصل کیا ہیں, انسان ہیں تو ہم نہیں مانیں گے. ہاں ہم بولیں گے اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے ایک نور ہیں. اللہ کے رسول کو سایہ نہیں تھا, اللہ کے رسول اندھیرے میں جاتے تھے تو لائٹنگ ایسی ہوتی تھی کہ ذرات اور جو بھی چیزیں گری پڑی ہوتی تھی لوگ اٹھا لیتے تھے. واہ واہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر. ارے اگر یہ مسئلہ ہوتا تو پھر دراصل انکار کیوں کرتے مشرکین مکہ؟ ہاں اگر یہ مسئلہ ہوتا تو انکار کیوں کرتے؟ تو انکار ہی اس واسطے کہ اکان للناس عجبا, لوگوں کو بڑی عجیب بات ہے کہ ان اوحینا, کہ ہم نے وحی کی, الی رجل منہم, ایک رجل ایک انسان کی طرف تم میں سے, ان انذر الناس, اس واسطے کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے, وبشر الذین آمنوا, اور ان لوگوں کے لیے بشارت دے جو ایمان لاتے ہیں, ان لہم قدم صدق عند ربہم, اور ان لوگوں کے لیے رب کے پاس بڑا اونچا مقام ہے. قدم صدق کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقدم, ان کا اونچا مقام, اللہ ان کو قریب رکھے گا, اللہ تبارک و تعالی ان کو نوازے گا. عند ربہم, ان کے رب کے پاس. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین, کافر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو صریح جادوگر ہے, کھلا ہوا جادو ہے. اب یہ کیوں کہے؟ یہ اس واسطے کہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا جی ہم تو نہیں مانتے ان کو, لیکن نہیں مانتے بولنے کے باوجود بھی ان کے پاس کلام ایسا ہے, کلام اللہ, جو بھی سنتا ان کا ہو جاتا. تو یہ اللہ کی طرف سے تو ہم نہیں مانتے, لیکن اس کلام کی تاثیر سے جو بھی سنتا ان کا ہو جاتا, تو لگتا ہے یہ کوئی جادوگر ہے. سحر کہتے ہیں جادو کو. ان ھذا لساحر, انہوں نے کہا کہ یہ تو کیا ہے, ساحر ہے, ساحر مبین, کھلا ہوا جادوگر ہے. اچھا اللہ تبارک و تعالی تردید میں کہتا ہے کہ ارے بدبختو, میری وحدانیت مان لیتے, میری ربوبیت مان لیتے تو اس مسئلے میں ہی نہیں پڑتے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض, بے شک تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, فی ستۃ ایام, 6 دنوں کے اندر. ثم استوى علی العرش, پھر عرش پر مستوی ہوا. یدبر الامر, وہی ہے جو کائنات کو چلاتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, اس کے ہاں اس کے دربار میں کوئی شفیع بھی نہیں ہے, کوئی شافع بھی نہیں ہے, کوئی منہ زبان کھولنے والا بھی نہیں ہے, الا یہ کہ اجازت ملے تو تب زبان کھول سکتا ہے. ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارا رب, فاعبدوہ, لوگوں دیکھو صرف اسی کی عبادت کرنا. افلا تذکرون, لیکن تم غور بہت کم ہی کرتے ہو. اب دیکھیے یہاں سے ربوبیت شروع ہو رہی ہے, میں کون ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم کو تعجب ہے کہ ایک انسان کو کیا ہے وحی دے کر بھیج دیا گیا, اور ہم میں سے ہی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بدبختو, پہلے یہ سوچو جس رب کا نام لے کر وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف سے میں آیا ہوں پیغمبر, اور ان کے طرف سے میں وحی لے آیا ہوں, وہ کون ہے پتہ ہے؟ وہ تمہارا رب ہے, صرف تمہارا نہیں پوری کائنات کا رب ہے. خلق السماوات والارض, اور اتنا بڑا کارنامہ ایسا ہے کہ یہ پوری کائنات کو اللہ نے صرف 6 دنوں میں پیدا کیا, فی ستۃ ایام. پھر اس کے بعد ہے کہاں؟ علی العرش, بنایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بنانے کے بعد خود دنیا میں آ گیا, ہاں یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, اللہ کہاں ہے؟ دل میں. نہ کہا کہ میں اپنے ذات کے اعتبار سے تو ثم استوى علی العرش, عرش پر ہوں, لیکن میں نے ہی کائنات کو بنایا, کائنات میں نہیں ہوں. میرا اپنی ذات کے اعتبار سے وہ ہے عرش پر, ثم استوى علی العرش, اور وہاں سے یعنی زمین, آسمان,
زمین آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت اگر جائیں گے، جرنی سفر ہوگا، تو حدیث کے مطابق زمین آسمان کو چھونے کے لیے 500 سال لگیں گے، 500 سال. اور پتہ نہیں وہ رفتار کس کی، جٹ کی ہوگی، فلائٹ کی ہوگی، یا آ کر وحی کی ہوگی، یا آ کر جبرائیل امین کی ہوگی، لیکن 500 سال. پھر پہلا آسمان 500 سال، پھر آسمان کی چوڑائی 500 سال، 500 سال، 500 سال، 500 سال، 7 آسمان 3500 سال، اور 7 آسمان کی چوڑائی 3500 سال، تو 3.5 7,000 سال، 7,000 سال کی مسافت. پھر یہاں کے ایک 500 سال، تو 7,500 سال، 7,500 سال کے بعد کی مسافت. پھر جاؤ، اس کے اوپر بھی اللہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی کرسی ہے. کرسی کا ایک پایا اور دوسرا پایا 500 سال. پھر اس کے بعد دریا ہے، دریا کا ایک تہ سے اوپر تک 500 سال. پھر اس کے بعد اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں. اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کی ایک کندھے سے لے کر ایک کندھے تک کا فاصلہ 500 سال، ایک پنڈلی سے لے کر گھٹنے تک کا فاصلہ 500 سال. پھر اس کے اوپر رب ہے، وہاں سے تمہاری نگرانی ایسے کر رہا ہے جیسے تمہارے ہتھیلی میں سکہ ہو اور تمہیں دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن رب کو اس سے زیادہ واضح نظر آتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو. یہ ثم استوى علی العرش یدبر الامر. اسی لیے کہتا ہے کہ عرش پر تو میں ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ مت سمجھو کہ مجھے دکھنے میں دقت ہو رہی ہے، تم بہت دور ہو گئے ہو میرے سے. نہ، وہاں سے میں پوری کائنات کا انتظام کر رہا ہوں. ایسا انتظام ہے کہ میرے نگرانی کے بغیر ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. حتیٰ کہ انتظام کا کنٹرول کیسا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی میرے دربار میں زبان بھی نہیں کھول سکتا. ہاں، 4 لوگ جمع ہوئے تو ہم بولتے بھائی ذرا خاموش رہو بھائی، اللہ کے واسطے بھائی، قرآن پڑھا جا رہا ہے بھائی. پھر بھی بیٹھنے کی کیا ہے، خاموشی کے ساتھ سکت نہیں ہوتی ہماری. اور خاص کر خواتین بیٹی سن رہی ہیں، پتہ نہیں کیا حال ہے، بہرکیف جو بھی ہے، لیکن 4 لوگ جمع ہوئے تو ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. پوری کائنات بھی جمع ہو گئی اور پورے کائنات کے فرشتے جمع ہو گئے. اللہ کہتا ہے زبان ہلانے کی بھی سکت نہیں ہے کسی کی بھی، جب تک کہ رب خود اجازت دے کہ ہاں جی اب بولو تو بولتے ہیں. الا من بعد اذن، اللہ کے اذن کے بغیر وہاں کوئی منہ کھولنے والا بھی نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ عبد القادر جیلانی آئیں گے تو کیا ہے، مسئلے حل ہو جائیں گے، فلاں علی حجویری آئیں گے تو ہو جائیں گے، حسنین کریمین آئیں گے تو ہو جائیں گے، فلاں وہ ہوگا. اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک بندہ کیا ہے، وہاں پر منہ کھولنے والا نہیں ہے، یہ کنٹرول پاور ہے. 7 آسمانوں اور عرش کے اوپر رہتے ہوئے اے لوگوں، ایسے رب کو اللہ کہتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم. تم نے کیا سمجھ لیا؟ ایسا وزیر اور بادشاہ سمجھ لیا جسے پیٹھ پیچھے نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے انسان نما بادشاہ سمجھ لیا کہ آپ پیچھے سے گھوسا بتاؤ، سامنے آتے سلام علیکم کیسے ہی بولو، اور پیچھے لوگ ہنستے، پیچھے گھوسا بتایا اسے نہیں معلوم ہو کیا ویسا رب ہے تمہارا؟ تمہارا رب ایسے ہے کہ پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے، سب دیکھ رہا ہے اور نوٹ ہو رہا ہے باقاعدہ. یہ ہے ذالکم اللہ ربکم. تو ایسے رب کی ہی عبادت کرو. ایسے رب کو چھوڑ کر کیوں ایسوں کی طرف جاتے ہو جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ آئیں یا نہیں؟ منو مٹی کے اندر قبروں میں چلے گئے، ہڈیاں باقی ہیں یا نہیں پتہ نہیں، وہاں جا کے آپ بڑے ادب سے کھڑے ہو گئے، جھک رہے ہیں. وہ جاتے جاتے کیا کرتا ہوں نا، جھنڈا دکھتا کہتا کیا کہتے ہیں، وہ جھنڈے والے کو معلوم ہو جائے گا، جھنڈے کو نہیں معلوم ہوگا، وہ اس کا بھی عقیدہ جھنڈے کو نہیں معلوم ہوگا. انہیں کیا بولتا، جھنڈے کو نہیں، جھنڈے والے کو معلوم ہو جائے گا. ارے اتنا پاور رہتا تو انہوں کائی کو نیچے جاتے، ہاں جاتے کیوں؟ تو اسی لیے فرمایا کہ تمہارا رب کون ہے پہلے یہ تو جانو نا، پھر اس کے بعد کبھی شرک نہیں کرو گے. فاعبدو، اسی واسطے عبادت سب صرف اس کی کرو. افلا تذکرون، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم غور و فکر کرتے ہی نہیں ہے، تم تدبر کرتے ہی نہیں ہے، تم قبول کرتے ہی نہیں ہو. پھر فرمایا کہ الیہ مرجعکم جمیعا، دیکھو اسی کی طرف تمام معاملات کو پلٹنا ہے. یہاں مانو یا نہ مانو، کہنا ذمہ داری ہے، رسول کہہ گئے اور قرآن ثابت ہے کوئی قیامت تک کے لیے توحید سکھا گئے. لیکن اگر نہیں مانو گے، اپنی منمانی کرو گے تو یاد رکھو کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتے. آخرت میں پلٹنا میرے ہی طرف ہے، تم سب کا، کوئی بھی ہو. الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جھوٹا نہیں ہے. ہاں
صرف کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ اپنی بڑائی کے لیے کہہ دیا کہ کوئی میرے سے بھاگ کے نہیں جائے گا، سب پلٹ کے آئیں گے. نہیں نہیں، میں قادر بھی ہوں سب کو جمع کرنے میں، خواہ تم ہڈی پھسلی تمہاری کیا ہے وہ سیدھا ہو جائے اور تم کو جانور کھا جائے، یا تم جا کے سمندر میں ڈوب مرو یا فضاؤں اور ہواؤں میں اڑ جاؤ، پھر بھی میں تم سب کو جمع کروں گا، اور آنا میرے ہی طرف ہے، اور یہ حق ہے کہ ضرور جمع کر کے تم سے پوچھوں گا. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، کہ کہا کہ وہی ہے جو تم کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے. پہلی پیدائش کہاں سے آئی تمہاری؟ آنے کے بعد یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، انہوں بھی مدد کر سکتے ہیں، ان کو بھی بلا سکتے ہیں کہتے ہیں، لیکن پیدا کس نے کیا تمہیں؟ ماں کے رحم کے اندر ایک منی کے قطرے میں تمہاری صورت بھی بنا دی، اور اس کے اندر تمہارے لیے مرد عورت بھی لکھ دیا، اور تمہارا نظام سسٹم ہاضمہ بھی بنا دیا، اور ایسا بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقیت کی صرف یہ شان ہے کہ وہ بڑھتی رہتی ہے، اور انسان کی کسی بھی سانے کے اعتبار سے کوئی چیز وہ بنا چکا تو پھر اس کے اندر نمو اور اس کے اندر زندگی نہیں ہے. فین اٹھا لیجئے، ابھی نیا نیا فٹ ہوا ہے، آپ بولیں گے 1 سال کے بعد 2 فینہ ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے. 100 سال بھی ہو جاؤ وہیں کھڑا ہوگا وہ، نہ اس کے پتے بڑے ہوں گے نہ اس کی پائپ بڑی ہوگی. انسان کی کوئی چیز مکمل ہونے کے بعد بڑھتی نہیں، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، اور رب کی ہر چیز میں زندگی ہے. چھوٹا سا بچہ پیدائش کے اعتبار سے 2.5 کلو بھی نہیں، لیکن بعد میں آگے چل کے آتا ہے تو ایسا نوجوان بنتا ہے 105 کلو 110 کلو، بعض 250 کلو بھی ہوتے ہیں. چلے تو زمین حدرنا. ہاں، اتنا بڑا بچہ ماں کے پیٹ میں رہے تو ہوں گی یہ حالت کیا ہوں گی اس کی ماں کی، لیکن نکالا تو چوزا بنا کے نکالا، لیکن بنایا تو کیا بنایا. یہ تخلیق کسی کی بس کی بات نہیں. تم جن جن کو پکارتے ہو، جن ولیوں پہ اعتماد کرتے ہو، ان سب کو جمع کر لو، بولو کہ ایک مکھی پیدا کر لو یا ایک چونٹی پیدا کر کے دکھا دو. نہیں، اسی لیے فرماتا ہے کہ انہ یبدأ الخلق، وہی ہے جو تمہاری خلق کی ابتدا کیا ہے، ثم یعیدہ، اور وہی دوبارہ تمہیں پیدا کرے گا. خالی پیدا نہیں کیا، مارے گا پھر پیدا بھی کرے گا. یہ صفت بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے. کائنات کے تمام ولیوں کو جمع کر لو، کائنات کے جن جن کو تم پوچھتے ہو سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ بہت بڑے مہان ہیں، ان سب کو جمع کر لو، بولو کہ مارنے کے بعد جلاؤ. یہ سب بوکس قصے ہیں جو لکھ دیے گئے ہیں کہ انہوں کیا ہے، قم باذن اللہ بولے کہتے اٹھ کو کھڑا ہوگا کہتے. عبد القادر جیلانی تو کیا بولے کہتے، حضرت عیسیٰ تبھی قم باذن اللہ بولے کہتے، اللہ کے اذن سے اٹھ، بولے تو مردہ اٹھ گا کہتے. عبد القادر جیلانی بولے کہتے نہیں نہیں نہیں، میرے حکم سے اٹھ بولے کہتے. ان سے پوچھے کہتے حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے بولے نا، تمہیں دیکھے تو اپنے حکم سے بولتے نا. بولے کہتے عیسیٰ سب کیا ہے، میں ڈائریکٹ بات کرتا ہوں رب سے، ڈائریکٹ لنک ہے مجھے. ایسے واقعات لکھے ہوئے. ہاں، کسی کے پاس پیدا کرنا اور مارنا یہ صفت ہے ہی نہیں. دوبارہ میں ہی تمہیں پیدا کروں گا. کیوں پیدا کروں گا دوبارہ؟ کیا خاص واقعہ ہوگا دوبارہ پیدا کرنے میں؟ جو چاہے کرو مر جاؤ نا. لیجزی الذین آمنوا، اس واسطے کہ تمہارا جو کچھ بھی کھاتا ہے نا جی، کریڈٹ ہوا ہے نا جی، جو کچھ تمہارا عمل اس کے مطابق تمہیں ثواب یا عذاب دے. یاد رکھو، اس کے واسطے تمہیں پیدا کروں گا. پھر کچھ بھی کر جاؤ مر جاؤ، پھر تو یاد رکھو ظالم بڑے اچھے ہیں، آج مر گئے اور ان کے ساتھ آخرت کی زندگی نہیں ہے. پھر تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ ناانصافی کر رہا ہے. نہیں، تمہاری حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے. کل قیامت کے دن دوبارہ پیدا کروں گا، اسی واسطے پیدا کروں گا تاکہ تمہارا جو کچھ بھی بدلہ ہے وہ دے دوں. کن لوگوں کے لیے خاص طور پر بدلہ ہوگا؟ آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کو میں عدل کے ساتھ ان کا پائی پائی کا بدلہ دے دیا جائے گا. بالقسط، عدل کا معاملہ ہو. ہاں یاد رکھو، اللہ رب العالمین عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ وہاں پر آپ کو جزا اور سزا دے گا. یہ نہیں کہ انہوں فلاں کے آدمی ہاں سیدھے بھیج دو جنت میں، انہوں کون، انہوں آ کر ان کے آدمی ان کو لے جاؤ جہنم. نہیں، عدل انصاف ہوگا. رب العالمین عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا. والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ہے. شراب من حمیم، شراب ہم کیا ہے،
پینے کو نہیں بولتے، ہم شراب کے معنی میں بولتے ہیں، لیکن عربی میں شراب کا مطلب ہے پینے والی کوئی بھی چیز۔ فرمایا کہ وَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ، کہ تمہیں پینے کے لیے دیا جائے گا گرم کھولتا ہوا پانی، وَعَذَابٌ أَلِيمٌ، اور دردناک عذاب، بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اس بات کے لیے کہ اس بات کی پاداش میں کہ تم اللہ رب العالمین کی آیتوں کا کفر کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے سورج کو روشنی والا، وَالْقَمَرَ نُورًا، اور چاند کو چمکتا ہوا۔ چاند کا جو نور ہے نا وہ الگ ہے، سورج کا جو نور ہے نا وہ الگ ہے، دونوں الگ الگ بیان کیا اس واسطے کہ فرمایا کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء، دیکھو ہم نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا۔ ضیاء کا مطلب بھی روشنی ہے، لیکن وہ روشنی الگ ہے جس کے اندر حدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ضیاء، اور کہا کہ والقمر نورا، قمر بھی منور ہے، روشن ہے، لیکن کہا کہ نور ہے۔ ہم نے چاند کو نور بنایا، تو نور میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈک ہوتی ہے، اسی لیے چاند میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں ہم، رات ٹھنڈی ہوتی ہے، دن گرم ہوتا ہے۔ ہاں، اتنی اچھی طرح جان کر 1400 سال پہلے یہ کہنے والا کون ہو سکتا ہے سوار اس کے خالق کے؟ کوئی دوسرا تو نہیں ہو سکتا نا جی۔ ہاں، اتنا ایکیوریٹ نیوز دینے والا کہ چاند کو ضیاء کہا اور سورج کو ضیاء کہا، چاند کو نور کہا، الگ ڈفرنٹ کیا، ورنہ دونوں تو روشنی ایک ہی تھی۔ اللہ کو معلوم تھا کہ اس روشنی میں حدت ہے، اس روشنی میں حدت نہیں ہے، اور دونوں کو الگ الگ لفظ کہا کیونکہ وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے وہ پیدا کیا ہے وہ مخلوق کیسی ہے۔ اگر یہ رب نہ ہوتا تو کسی کی ہمت نہیں کہ وہ برابر چاند کو اور برابر سورج کو الگ الگ الفاظ سے تطبیق کرتے۔ یہ خود اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے کہ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، وہی ہے جس نے سورج کو چمکتا روشن بنایا، وَالْقَمَرَ نورا، اور اسی طرح چاند کو منور کیا، وَقَدَّرَهُ منازل، اور اس کے لیے منزلیں طے کر دی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ جان لیں تم لوگ ان کے حساب اور ان کی گنتیاں۔ ہاں، یہ کب کہہ رہا ہے؟ دیکھو 1400 سال پہلے۔ کیلنڈر کس سے ہے؟ قمر سے ہے۔ ہمارا تمام کیلنڈر کا انحصار کس سے ہے؟ چاند سے۔ سورج کا کیلنڈر بھی ہے، لیکن شریعت میں جو چلے گا وہ کیلنڈر چاند ہی کا ہوگا۔ رمضان آیا چاند دیکھ کر، رمضان جائے گا چاند دیکھ کر۔ عورت کی عدت ہے چاند کے حساب سے ہوگی۔ کسی کا شوہر وفات پا گیا، عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ کون سے 4 مہینے 10 دن؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل؟ نہیں، عربی مہینے، عربی مہینے کے اندر کے 4 مہینے 10 دن۔ شریعت میں کتنے بھی کیلنڈرز کے حساب آئے ہیں وہ سب چاند کے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہم نے چاند کو بنا دیا منازل میں، ان کی منزلیں ہیں مقررہ، اور دیکھتے ہی عامی ہو، بالکل دیہاتی ہو، بڑا بڑا انسان سائنٹسٹ ہو، سب جان لے سکتے ہیں۔ یوں دیکھا، اچھا بھائی یہ تو بڑا ہے، 4-5 دن کا چاند ہوگا، مکمل ہے 14ویں کا چاند ہے۔ باریک ہوتا گیا کہ ارے تو کیا ہے یہ چاند کے آخری ایام ہے۔ ہر کوئی دیکھ سکتا، ایسا کیلنڈر بنایا جس کے لیے کوئی کیا جا کے تعلیم حاصل کر کے نہیں آئے، بلکہ وہ دیکھتے ہی پہچان لیتے تھے۔ آج تو ہم نے کیا کیا، جنتری وغیرہ خود بنا لی، اس واسطے چاند سے بے پرواہ ہو گئے، ورنہ تو جب یہ نہیں آئی تھی چیزیں، بچہ جانتا تھا کہ یہ چاند اب نکلا ہے نا، آج یہ دن ہے، یہ کیفیت میں ہے نا، آج یہ دن ہے، پورا ہے نا، یہ 14ویں کا ہے، کٹتا ہے نا تو یہ 17ویں تاریخ ہے، یہ 18ویں تاریخ ہے، چھوٹا بچہ بھی جانتا تھا۔ قدرتی نظام۔ تو اسی لیے فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اس کی منزلیں جو کر دی کہ گھٹتے 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 حتیٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، جیسے فرمایا سورہ یاسین کے اندر، یہاں تک کہ گھٹتے 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 وہ کیسے بن جاتا ہے؟ جیسے کھجور کی کاٹی ہوئی چھوٹی سی ایک شاخ۔ پہلے دن کا چاند کیسے ہوتا ہے؟ ویسے ہی ہوتا ہے، 1 منٹ 10 منٹ کے لیے آتا ہے، ایک لکیر ہے بس، چھوٹی سی لکیر یوں دکھتی ہے تو معلوم ہو جاتا پہلے دن کا چاند ہے۔ تو یہ جو گھٹتا بڑھتا کس نے حکم دیا چاند کو کہ اس طرح کرو؟ صدیوں سے یہی ہو رہا ہے، اور رب کہتا ہے یہ میں نے ہی حکم دیا ہے، اور اتنا بہترین طور پر پورا حکم نازل کر کے یہ کہنا خود اس بات کی دلالت ہے کہ یہ رب ہی کہہ سکتا، کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ جس نے چاند نہیں بنایا وہ اس انداز سے نہیں کہہ سکتا جو یہاں ہے۔ اور کائنات میں اندر جتنی مذہبی کتابیں ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ ان سب کو پیدا کرنے والا میں ہوں سوا قرآن کے۔ آج بھی نہیں لکھ سکے وہ لوگ،
جاؤ ڈھونڈو، عیسائیت کی کتاب ہو، اسی طرح کیا ہو بدھسٹ کی کتاب ہو، اسی طرح کیا ہو دوسرے مذاہب کی کتابیں ہیں، کسی کتاب کے اندر یہ دعویٰ نہیں ہے کہ چاند سورج کو ان کا جو خدا ہے جس پر وہ پرستش کرتے ہیں اس نے کہا کہ میں نے ان کو بنایا۔ ایک صرف قرآن ہے واحد جو علل اعلان کرتا ہے کہ یہ بنانے والا میں ہوں، میری حکم سے نظام چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، کہ اس واسطے کہ تم گنتی کر لو، حساب کر لو ماہ کا بھی اور دنوں کا بھی۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بنائی مگر حق کے ساتھ۔ دیکھو یہ جو بھی بنائی کھیل کود تماشا نہیں ہے، جیسے چاہے زندگی گزار دو مر جاؤ، نہیں، یہ بہت بڑی ایک تنظیم ہے جو چل رہی ہے۔ اس نظام کے تحت جب تم آ جاؤ گے، زندگی گزارو گے، تو پھر اللہ ایک ایک پائی کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اس پر عمل کیا۔ چاند کی روشنی لی نا، سورج کی روشنی لیے نا، دن میں ہوا لیے نا، میری ہوا لی، میرے چاند کی روشنی لی، میرے سورج کی روشنی لی، میری اطاعت نہ کی تو میں پوچھوں گا باقاعدہ طور پر کہ استعمال تو میری چیزیں کی اور اطاعت میری نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھو میں نے دراصل کیا ہے، پورے حق کے ساتھ بنایا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ عقل سے کام لیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، یقیناً رات اور دن کے عدل بدل میں، یعنی رات کا آنا دن کا جانا، دن کا آنا رات کا جانا، یہ سسٹم کبھی اس میں تم نے غلط پایا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہو گیا کہ رات ٹھہر گئی، دن ہی نہ آیا، ارے بھائی ذرا مصروف تھا بھائی، اللہ وہ دوسرے کامات تھے نا، اس میں خیال ہی بھول گا میں ذرا، اب اچھا بلا تم کبھی ہوا ویسی تبدیلی؟ ہاں، تمہارے چھوٹے سے کام میں تم کو کیا ہے کبھی بھول ہو جاتی ہے، تمہاری چھوٹی سی آفس میں تم کبھی کیا ہے ادھر کی رکھنے کی چیز ادھر رکھ دیتے ہو، لیکن رب کے اندر اس انتظام میں کبھی تم نے خلل نہیں دیکھا۔ جب رات آنا ہے برابر آئی، جب دن جانا ہے برابر گیا۔ تو اختلاف ہے لیل و نہار، لیل کہتے ہیں رات کو، نہار کہتے ہیں دن کو، اختلاف اوپر نیچے عدل بدل۔ تو فرمایا کہ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور زمین میں جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں، جو آسمانوں اور زمین میں اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدا کی ہیں، لآیات لقوم یتقون، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کے اوامر سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نواہی سے بچنے کے لیے یہ بہترین نشانیاں ہیں، اللہ سے ڈرنے کے لیے یہ بہترین نشانیاں ہیں۔ چوپایوں کی طرح نہ مت دیکھو کائنات کو، اللہ کے بندے بن کے دیکھو کائنات کو۔ یہ سورج کا آنا، چاند کا جانا، یہ آسمان کا اٹھا ہوا ہونا، یہ سمندر کے ٹھاٹے مارتے ہوئے موجوں کے ساتھ آنا، یہ رب نے کیا ہے، کیا اللہ کی خلاقیت ہے۔ اگر تم غور کرو گے تو یاد رکھو اللہ کے ڈرنے کے لیے کافی نشانیاں مل جائیں گی، لآیات لقوم یتقون۔ لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے، جو لوگ اس پر غور و فکر نہیں کرتے، ان کی زندگی کا پورا محور صرف دنیا میں پھرتا ہے، دنیا دنیا دنیا، کماؤ جماؤ بناؤ، کماؤ جماؤ بناؤ، پوری زندگی بچپنے سے شروع ہوا، اسکول پڑھو، کیا بننا ہے، پھر انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، پھر کیا کرنا ہے، کماؤ کماؤ، ڈاکٹر بنو، کردی چراؤ، چرا چرا کے کیا ہے اپنی تجوری بنو، بھرو بھرو بھرو، پیٹ نہیں بھرتا اور لاؤ، ایک بنگلہ دو بناؤ، ایک کار دو بناؤ، پھر کیا کرو، بچوں کو دیکھو جاؤ، پھر بڈھے ہو گئے پوتوں کو پالو، ان کو جا کے اسکول چھوڑو، پھر اور بڈھے ہوئے پھر بھی کیا ہے ٹی وی دیکھ دیکھ کے زندگی گزارو، دنیا یہاں تک کہ مر جاؤ۔ یہ زندگی ہے نا جی، یہ بھی زندگی ہے کوئی؟ کتے سے بھی بدتر زندگی، کوئی زندگی ہے؟ اس لیے فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، رہے وہ لوگ بے شک جو لوگ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور اپنی حیات دنیاوی کے اندر بالکل راضی ہو گئے، واطمئنوا بها، اور اطمینان کے ساتھ اس میں رہ گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہی ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ یہ مسلمان بھی نہیں ہیں جنہوں نے کبھی قرآن پڑھا نہیں، کبھی غور نہیں کیا، کبھی زندگی نہیں تبدیل کی، کبھی سوچا نہیں کہ اللہ نے یہ زندگی کیوں دی، دنیا بنانا ہے یا آخرت بنانا ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ ان کی زندگی کا اصول کیا تھا، یاد رکھو تین باتیں۔ پہلے فرمایا لا یرجون لقاءنا، سب سے پہلا ان کا مسئلہ یہ ہوا کہ عقیدہ بگڑ گیا،
انہوں نے سوچا کیا ہے اللہ سے ملاقات بھی ہوگی کیا جی؟ ارے نہیں ہوگی بھائی، بیکار کی بات، مرنے کے بعد ہڈی پسلی ایک ہو جاتی ہے، پھر کون اٹھائیں گا؟ کب اللہ ہم سے پوچھیں گا؟ ہاں ہمارے یہاں بھی بالکل یہی عقیدہ ہے، تھوڑا سا ہم نے کیا کیا، ٹویسٹ کر لیا. ہم نے کہا کہ ہاں اٹھائیں گا جی، اٹھائیں گا، ضرور اٹھائیں گا، سوال جواب بھی ہوں گا، لیکن اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی. ہاں اللہ کیا ہم کو ڈالیں گا جہنم میں؟ امت محمدیہ کو اللہ کے رسول خاموش ہو جائیں گے، عبد القادر جیلانی چھوڑ ڈالیں گے ہم نا، ہاں ان کا دامن نہیں پکڑ لیں گے ہمیں، تو کئی سبھی ہمیں جنتی. ہم نے تھوڑا سا ٹویسٹ کر لیا بس عقیدے کو. مانتے تو ہیں آخرت ہے، لیکن ڈر نہیں ہے اس کا، اس واسطے کہ ہمیں یقین ہی نہیں کہ اللہ ایک تمہارے کرتوت کے بارے میں پوچھے گا اور اس کی باقاعدہ سزا ہوگی. ہاں عدل ہوگا وہاں پر، خالی رحم نہیں ہوگا، عدل ہوگا. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو گناہ کرے اس کو سزا ملے، تو سزا ملے گی، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. تو اس واسطے ڈر ڈر کی زندگی گزارو. لیکن ہم نے کیا کیا عقیدے کو ویسے ہی، اللہ سے کب ملاقات ہوتی بھائی؟ ہم جیسے گنہگاروں سے اللہ ملاقات کرتا. ہم کو پکڑا تو بھی ہمیں پہلے سے بیٹھ کر کو ہی عبد القادر جیلانی کو دے کو ہی 2-3 کروڑ انہوں جنت کے بازو ایک باغ لے کو دے، تم بول ڈالے کفن میں بھی چٹی بھی رکھ ڈالے، کون سا باغ آؤں گا میں سیدھا چل جاؤں گا بولتا ہوں. ہاں اسی میں تو پوری دنیا ہے نا جی. آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ اللہ کو ماننے والے ہوتے تو ذلیل کیوں ہوتے؟ ہم تو ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں پیری مریدی کے. جتنا بڑا جھبا خبا ہو، اس کے ساتھ کیا ہے، اس کی شوبیدہ بازیاں ہوں، اتنا بڑا وہ کیا ہے، آپ کو جنت کی ٹکٹ دینے والا. بعض لوگ تو باقاعدہ آپ کو جنت کی ٹکٹ بھی لکھ کے دیتے اور مرتے وقت بولتے بھی چٹھی کیا کرنا، سینے کو رکھ ڈالنا کرتے. ہاں منکر نکیر آتے ہی السلام علیکم، معاف کرنا غلطی ہو گئی بول کے ان کو سیدھا لے جا جنت میں رکھ ڈالی. بالکل اسی عقیدے پر تو جی رہے ہیں. تو پہلے عقیدہ خراب ہوا، اسی لیے فرمایا لا یرجون لقاءنا، یہ لوگ اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں، ان کو امید ہی نہیں ہے. اچھا دوسری بات کیا ہوئی، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے. مومن کبھی راضی نہیں ہوتا. مومن کہتا کہ بھائی یہاں عیش و عشق مل جائے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، کیونکہ یہاں جو بھی ملے گا چھٹنے جانے والا ہے. میں مطمئن تو ہرگز بھی نہیں، میں تو بے چین ہوں، میں تو تڑپتا رہتا ہوں کہ کب میری روح نکلے، کب میرے رب سے ملاقات ہو جائے، مجھے میرا مقصود جنت مل جائے. اللہ تبارک و تعالی جتنا بھی دے لیکن راضی تو نہیں ہو سکتا اس دنیا کے اندر. اور دوسری صفت بیان کی وَاسْمَعَنُّوا بِهَا، یہ جو ہے نا یہ بہت کڑی شرط ہے، یاد رکھو. اس میں سب آ گئے، ہر ایک سوچ کے دیکھے. وَاسْمَعَنُّوا بِهَا، اطمینان کر لیا اس زندگی پر، کوئی شیڈول ہی نہیں ہے دوسرا. ہم میں کے 99% وہی لوگ، وہی ماں باپ ہیں جو اس بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. کرنا کیا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اسکول میں نام لکھاؤ. بعض لوگ پیدا ہونے سے پہلے بھی کیا ہے بڑے اسکولوں میں نام لکھا دیتے ہیں، میرا بچہ آنے والا ہے، بچہ پڑھاؤں گا، اچھا بڑا بناؤں گا، عہدیدار بناؤں گا، پیسہ کماؤں گا، بہت کامیاب بچے کو بنوں گا اور خود بنوں گا اور بڑا بزنس مین بن کے مروں گا، مسئلہ ختم. آخرت کا کب سوچا جی؟ ارے وہ پڑھی ہے بھائی، وہ تو نسلی اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، ہم کو تو جنت ہی ہے. یاد رکھو اللہ کی قسم ہم میں بیٹھنے والوں میں کتنے ہیں جو اس اطمینان کی زندگی نہیں گزارتے. شیڈول دیکھو، اٹھو ناشتہ کرو، نکلو آفس جاؤ، شام آؤ، سیر تفریح کو لے کے جاؤ، بیوی کو بچیاں کو، رات ہو گئی ٹی وی لگاؤ، دیکھ لیے کہ سو جاؤ، مسئلہ ختم. واطمئنوا بها، اطمینان کی زندگی، کوئی کھلبلی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی بے چینی نہیں. یار اب کیا ہوگا کیا ہوگا، ابھی اچانک موت آ گئی، کیا ہوگا میرا، کیا ہوگا میرا. ٹھنڈی اے سی چل رہی ہے، رات کا ماحول ہے، سب کچھ تمہارے لیے عیش و آرام کی چیزیں ہیں، حلال کے ہیں، پھر بھی کیا ہے بستر پہ تڑپ رہے ہیں کہ یا اللہ اسی وقت موت آ گئی تو کیا ہوگا. کبھی آیا خیال؟ نہیں. راضی برضا زندگی. واطمئنوا بها، یاد رکھو اللہ کہتے ہیں یہی ہے وہ بدبخت الذین هم والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو ہماری آیتوں سے غافل ہو گئے. اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اس چیز کے بدلے جو یہ دنیا میں کماتے رہے. کون؟ جن کے اندر یہ 3 صفتیں تھیں. لا یرجون لقاءنا، اللہ سے ملاقات کی کوئی امید نہیں. ورضوا بالحیات الدنیا،
دنیا کی زندگی میں راضی ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اطمینان پا لیا زندگی میں دنیا ہی کی، تو اللہ کہتا ہے اولئک مأواہم النار، یہی بدبختوں کا ٹھکانہ، مأوا کہتے ہیں ہمیشہ پرماننٹ ٹھکانے کو۔ ہاں، جہاں جہاں بھی مأوا کا لفظ آیا ہے وہاں عربی میں یہ مطلب ہوتا ہے کہ پرماننٹ رہے گا، نکلے گا نہیں، یا نہیں تو بہت مدت تک پڑا رہے گا۔ تو فرمایا کہ مأواہم النار، جس کا ٹھکانہ نار ہے، آگ ہے۔ ہاں، بما کانوا یکسبون، اس واسطے کہ جو یہ کمایا کرتے تھے نا دنیا میں، کبھی آخرت کی فکر نہیں کی، کبھی اللہ کی فکر نہیں کی، کبھی اسلام کی فکر نہیں کی، کبھی دعوت دین کی فکر نہیں کی، کبھی اضطراب نہیں ہوا، کبھی بے چینی نہیں ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر رہے ہیں پورے لوگ؟ یہ کیا ہو گیا ہے کہ پورے لوگ فحاشی میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا ہے کہ پورے لوگ اللہ سے نڈر ہو گئے ہیں؟ یا اللہ میں کیا کروں، کیسے لوگوں کو لے آؤں، کیسا تیرا ڈر دل میں بٹھاؤں؟ اس بارے میں کبھی تمہارے اندر تشویش نہیں ہوئی تو یاد رکھو اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، انہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، آگ ہے، اس چیز کی پاداش میں جو یہ کما رہے تھے۔ یاد رکھو، یہ تین صفتیں جانچ کے دیکھ لو، تمہارے اندر بھی ہیں تو پھر تو ڈر جاؤ کہ کہیں ہمارا ٹھکانہ بھی جہنم نہ بن جائے۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ بھی ہیں، ان الذین آمنوا، رہے وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، ڈرتے رہے، اللہ 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 یہ کام کر سکتا ہوں نہیں اللہ، اسے تجھے حرام کیا میں نہیں کر سکتا، حلال حرام حلال حرام دیکھتے 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 اسٹیپ کو کیا ہے غور کر کر کے چلے۔ عملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، فی جنات النعیم، یہ جنتوں کے اندر انعامات کے ساتھ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ دیکھیے بڑی بیوٹی کے ساتھ یہ آیت میں کیا ہے، لطیف اشارہ دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرتے رہے اس دنیا میں، یہدیہم ربہم بایمانہم، اس ایمان کے سبب جو رب کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے نیک عمل پہ لگایا، اللہ ان کو راستہ دکھلائے گا، ان کا رب انہیں راستہ دکھائے گا۔ یہدیہم، ان کا رب انہیں راستہ دکھائے گا، ربہم بایمانہم، کس کا جو راستہ دکھائے گا؟ ہاں، یہ بہت پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بات ہے۔ ان کا رب انہیں راستہ دکھائے گا، کس کا؟ کس کا راستہ دکھائے گا؟ تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اس کا راستہ دکھائے گا جو باغات ایسے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ بڑے ہی بہترین باغات ہیں، ان کا راستہ دکھائے گا۔ کیا مطلب؟ ایمان اور عمل صالح کر کے تم اللہ کی اطاعت اور قرآن پڑھ کے عمل کرتے رہو گے تو اصل میں وہ راستہ جنت کا راستہ ہے جو اللہ دکھائے گا، اس پر چلتے رہو گے چلتے رہو گے چلتے رہو گے، بس تمہارے اور جنت کے درمیان صرف تمہاری موت حائل ہوگی۔ موت آئی، اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اب ایسے مومن کو جب موت آئے گی اور فرشتہ کہے گا کہ رب کا بلاوا آیا ہے تو وہ کیوں پریشان ہوگا؟ وہ تو کہے گا کہ جلدی کرو جلدی کرو، اسی کے لیے تو میں چل رہا تھا، اب تو اینڈنگ پوائنٹ ہے، اب تو مجھے جنت جانا ہے، جلدی لے چلو مجھے۔ تو مومن کو موت کو کبھی افسوس نہیں ہوگا۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب انہیں راستہ دکھاتا رہے گا جنت کی طرف کا، یہاں تک کہ وہ ایسے باغات میں داخل ہو جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ اس کے اندر ایسے انعامات پائیں گے جو یہاں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہ، یا رب کیا منظر ہوگا وہ جنت کا منظر بھی، کیا منظر ہوگا وہ جنت کا منظر بھی، جس میں داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما، یا اللہ ہم سب کو۔ کیسے ایمان تازہ ہوتے ہیں دیکھو اللہ کے قرآن کو پڑھنے پر، کہ فرمایا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، دیکھو وہاں پر ان کا دعویٰ، وہاں پر ان کا بولنا، وہاں پر ان کا پکارنا، دعا سے ہی دعویٰ نکلا ہے، پکارنا بولنا، ان کا بولنا پکارنا کیا ہوگا؟ سبحانک سبحانک سبحانک، بس اللہ کی تسبیح ہوگی، ہاں بس
بعض مفسرین نے تو ابھی یونیک بات بتلائی ہے، بڑی پیاری بات، کہا کہ جب دل کے اندر کچھ مانگنے کی ضرورت محسوس ہوگی، جنتیوں کو دل کے اندر کچھ مانگنے کی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ کہیں گے سبحانک سبحانک، فوری اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ چیز دے دے گا جس کی نیت کر کے انہوں نے سبحانک کہا، ان کا بولنا سبحانک ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ اے اللہ مجھے یہ دے وہ دے، نام نہیں بولیں گے، نام نہیں بولیں گے، خالی اتنا بولیں گے تیری تعریف، تو اللہ بولے گا اچھا مجھے معلوم ہے تم کو کیا ہونا ہے، لو لے لو تیری تعریف، تو مسئلہ کیا ہو گیا؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے، فوری طور پر تم کو کیا ہونا ہے، حاضر ہو جائے گا جنت میں۔ اور اخلاق کا بھی تقاضا کبھی کبھی ہم بھی دنیا میں دیکھتے ہیں، با اخلاق لوگ، مثلا آپ کسی کے مہمان بنے، میں ایک بہت اچھی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، آپ کسی کے مہمان بنے، مہمان نے بہت سے ویرائٹیز آپ کے سامنے رکھے کہ کھائیے، آپ کھاتے کھاتے کیا کر دیے، یہ جو معاملہ ہے نا بھائی، یہ جو پھل ہے یا یہ جو کیا ہے کٹلیٹس ہے جو بھی ہے تمہارا بڑا بہترین ہے، یہ بولتے ہی مہمان کیا کرتا ہاں جی، اس نے نہیں مانگا، اس نے کہا کہ یہ بہترین ہے، تو فوری طور پر میزبان جان لیا کہ ارے یہ ان کی ضرورت ہے، اور دو اٹھا کے رکھو، کھاؤ 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 کھاؤ۔ یہی چیز ہے، دل کے اندر کوئی خواہش آئی جنت کے اندر، تو وہاں رب کا مہمان ہے نا جی، وہ تو رب کا مہمان ہے، تو رب سے کہے گا نہیں، وہ بولے گا سبحانک، تعریف ہے، تو فوری طور پر سامنے چیز آئے گی کہ لو یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، یہ چیزیں تھی نا تمہارے دل میں، یہ سب مجھے معلوم ہے، لو کھاؤ پیو، ہاں سبحانک۔ تو اسی لیے فرمایا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں پر ان لوگوں کی پکار ہی یہی ہوگی کہ سبحانک، اور ساتھ میں کہیں گے تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحیہ جو ہوگا ویلکم ایڈریس، تحیہ اصل میں اسی سے نکلا ہے، یعنی وہ چیز جو ملتے وقت انسان ایک دوسرے کو کہتا ہے، تحیہ ویلکم جو بھی ہے، ونکم گنکم نکم کیا کی ہے نا، ایسی غلیظ چیزیں ہیں، گڈ مارننگ کیا مطلب، صبح میں اچھا رہو، دوپہر میں مر جاؤ، کیونکہ مارننگ بولا، گڈ مارننگ، تو مارننگ تک تو گڈ ہے، ہاں بعد میں کیا ہے نہیں ہے، مر جاؤ کیا تبھی ہو، پھر دوپہر کو تبھی آیا گڈ آفٹر نون کہتے، تو اچھا آفٹر نون تک، ہاں شام آئی تو مر جاؤ کیا تبھی ہو، ہاں پھر گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، اچھا جان دے شام میں اچھا رہو، رات میں مر جاؤ، گڈ نائٹ، کسی کا تحیہ ہے ہی نہیں کچھ لائق۔ یہ تو انگلش کا جو ہمارے بھی لیے بہت اچھا ہے، بچوں کو سے بیٹے بولو بیٹے بولو گڈ مارننگ بولو، گڈ مارننگ بولو، کیجیے ابا کو بددعا دیتے ہیں مارننگ بول کو، تو پھر مر جانا کیا انہوں، اللہ نے کتنا بہترین تحیہ سکھایا ہے ہمارا، السلام علیکم، تحیہ یہ ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وہاں جنت میں ان لوگوں کا تحیہ ہوگا، وہ تحیتہم فیہا سلام، سلام سلام سلام، کیا مطلب، ہمیشہ سلامتی رہو، صبح میں بھی سلامتی رہو، دوپہر میں بھی سلامتی رہے، رات میں بھی سلامتی رہے، اللہ کی سلامتی ہر جگہ تم پر رہے۔ یہ جو اللہ نے سکھایا یہ اصل میں جنت کا کلام ہے جو دنیا ہی میں دے دیا رب نے، غور کرو کتنا بڑا مقام دیا ہے اللہ نے ہمارے لیے، یہ معمولی نہیں ہے۔ جو جنت کا کلمہ تھا اس کو اللہ نے ہمارا تحیہ بنایا، ہم کتنے بدبخت ہیں کہ اس تحیے کو چھوڑ کر گڈ ایوننگ کہتے، گڈ مارننگ کہتے، انہیں ونکم کہتے، کنکم کہتے، انہیں تو ونکم تو بولنا ہی نہیں ہے کسی حالت میں، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے میں تیری عبادت کرتا ہوں یا میں تیرے سامنے جھکتا ہوں، وہ لفظ ہی غلط ہے۔ اب یہاں پر ہندو بھائی وغیرہ رہتے ہیں تو اب کیا کریں جی، ابتدا تو کرو نا کو بھائی، کم از کم وہ بولتا ہے نا، تو تب جواب بھی کیا ہے، ایسا مت دو، ہاں ونکم بولا ہی نہیں، ونکم بولنا، اسے کیا کرنا، اس کا ذہن پھرا ڈالنا، انہیں ونکم ہاں کیسے ہیں کیا ہی کر بولنا، اسے معلوم ہی نہیں ہونا تمہیں جواب نہیں دیا بول، سمجھ میں آتی بات، خامخواہ جواب نہیں دے، انہیں پوچھیں گا کیا بھائی میں اتنی محبت سے تم نہ بول، تمہیں نہیں بولتے نا، اس واسطے ان لوگوں کو آپ سمجھا بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے،
اس واسطے ان کا ذہن پھرا دینا، انہیں بولتے ہی ہاں ہاؤ آر یو، کیسے ہیں، کہاں ہیں، کب آئے تمہیں، میں جب سے انتظار کر رہا، کیا تبھی ایک ملا نا ایسا، انہیں بھول جانا میں کیا بولا، انہیں جواب دیا نہیں، اس کے دماغ میں چانا نہیں، ویسا کر دینا، یاد رکھو۔ تو فرمایا کہ وہ تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کا تحیہ سلام ہوگا، وآخر دعواہم، اور جب وہ آخر میں مل کے بچھڑیں گے، الگ ہوں گے دو جنتی مل کر بات چیت کرنے السلام علیکم، وہاں بھی ملیں گے جنتی، احوال ایک دوسرے کے دریافت کریں گے، ماشاءاللہ اللہ نے تم کو کیا جنت دی ہے، کبھی کوئی بغض کینہ نہیں آئے گا، کیا اعلیٰ مراتب ہیں تمہارے، میں یہاں پر ادنا ہوں لیکن مجھ پر بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ دو جنتی ملیں گے، آپس میں بات چیت ہوگی، سلام سے شروع ہوگی بات چیت، پھر فرمایا کہ وہ آخر دعواہم، پھر بچھڑتے وقت ان لوگوں کی دعا کیا ہوگی، ان الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے، بس بولنا سبحان اللہ، ملنا السلام علیکم، آخری میں بچھڑنا الحمدللہ رب العالمین، صرف تعریف ہی تعریف ہوگی بس۔ ان تعریفات سے رب العالمین کے تمام ضرورتیں تو اللہ رب العالمین تمہاری پوری کر دے گا، یہی زندگی تم یہاں بھی اپناؤ تو اللہ تمہاری زندگی کو کیا ہے، پربہار بنا دے گا۔ یہ جنت کا ماحول ہے جو اللہ یہاں ذکر کرتا ہے۔ پھر آ گئی وہی بات جن کا تسلسل چل رہا تھا کافرین کے سلسلے میں، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر اللہ بھی لوگوں کو برائی پہنچانے میں ایسے ہی جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی کو جلد از جلد چاہتے ہیں تو اب تک ان سب کی موت پوری ہو چکی ہوتی، مگر اللہ کا یہ دستور نہیں ہے، لہٰذا جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے انہیں ہم ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایک بڑا زبردست اصول رب العالمین نے بیان کیا، وہ اصول اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے عافیت دے، مجھے جنت دے، میری زندگی کو بہتر بنا۔ تو اس طرح کی خیر کے طلب کرنے کی جو دعائیں ہیں نا جی، اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو جلدی قبول کرتا ہوں، میں ان کو کیا کرتا ہوں، جلدی قبول کرتا ہوں۔ اور جو خیر کے نہیں شر کی دعائیں ہوتی ہیں نا، اللہ کرے انہیں مر جانا، انہیں میرے سامنے اتنا پہلے ہو گیا نا، میں اتنا غریب تھا نا، اللہ کرے زمین دھس جانا، انہیں اندر چل جانا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، فلاں ہو جانا۔ بعض عورتیں بعض لوگ کیا ہیں، منہ کھولتے ہی کیا بد دعائیں دیتے، منہ کھولتے ہی، کسے دے رہی، کب دے رہی، کون سا وقت دے رہی، اللہ کے گھر میں بیٹھے کچھ نہیں دیکھتے، بولتے ہی کچھ نہ کچھ۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارے جو نیک والے، جو خیر والے دعائیں جلدی قبول کرتا، اگر ویسے ہی میں تمہارے شر والے دعائیں بھی جلدی قبول کرتا نا، سب مر جاتے، کیونکہ تمہارا منہ ٹکتا نہیں، کب دیکھو کچھ نہ کچھ بد دعا دیتے رہتے۔ اللہ جس طرح دعاؤں کو قبول کرتا، اگر ویسے ہی بد دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا تو یاد رکھو کوئی جی نہیں پاتا، کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ کبھی کبھی ماں باپ خود بچوں کو بد دعا دیتے، تو مر جانا رے، تو اتنا لیٹ کائی کو رے آیا، اب اللہ فوراً قبول کر ہاتھ مر جانا انہیں۔ یہ سب سے بہترین اصول رب کا ہے۔ دیکھو میری رحمت اتنی ہے، تم بھی نہیں کر سکتے اپنے اولاد سے، اس سے زیادہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں کہ ان کی دعائیں جس طرح میں جلدی قبول کرتا ہوں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اگر ان کی برائیوں کی طرف، بد دعاؤں کی طرف بھی میں ویسے ہی جلدی کر کے قبول کر لیتا، جلب خیر جس طرح میں اچھائی کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، سب کے سب پہلے ہی مر چکے ہوتے، کوئی زندہ نہیں بچتا۔ لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیا، ہم اچھائی کو جلدی قبول کرتے ہیں، برائی کو معاف کر دیتے ہیں، جبکہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ ایک ہی بد دعا دہراتا، اور اس میں بھی اس بد دعا میں وہ دراصل مظلوم بھی ہے، تو تب کہیں جا کے اللہ قبول کرتا ہے۔ یاد رکھو، ہر ایک کی بد دعا نہیں لگ جاتی، ہاں یاد رکھو، ظالم کی بد دعا کوئی بد دعا نہیں ہوتی، مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے، اس پر ظلم ہوا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، اسے نیست و نابود کر، اسے ایسا کر، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ ورنہ زبان سے نکلی ہوئی ہر بد دعا کو اللہ قبول کر لیتا، جیسے خیر کے معاملے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو یاد رکھو اللہ کہتا ہے لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، کہ تم سب کا صفایا ہو جاتا۔
فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور اسی طرح جو لوگ ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے حال پر، یہاں تک کہ فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنے طغیان میں اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے جب اللہ کو اتنا پاور رہے گا تو کئی کو ان لوگوں کو چھوڑ کر رکھا ہے؟ اللہ کا اصول ہے، اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں دعوت ہے، دیکھو جی یہ اچھی چیز ہے، دیکھو بھائی یہ ایمان ہے، دیکھو بھائی یہ اسلام ہے، اسے قبول کرو۔ اب کوئی نہیں کرتا ہے، زبردستی نہیں، اللہ کہتا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں ان کو ان کے حال پہ۔ قرآن پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا، وہی روش۔ اب زبردستی اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن نماز نام کی چیز جانتا بھی نہیں ہے، کبھی کوشش بھی نہیں کیا، اللہ زبردستی نہیں بناتا اسے۔ اللہ کہتا ہے فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ایسے بدبختوں کو جن کو ہماری ملاقات کا دراصل امید بھی نہیں ہے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ یہ آخرت میں جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہیں۔ تو فی طغیان، طغیان کہتے ہیں سرکشی کو، یعمہون اس کا مطلب ہے اندھا، اندھوں کی طرح یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے چلے جائیں، پھر ان کو ہدایت نظر ہی نہیں آتی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یہ بھی ایک بہت اہم ترین اصول ہے انسانوں کے سلسلے، گویا کہ ہماری رگ رگ سے رب العالمین واقف ہے، اور کہاں ہم دراصل رب کے ساتھ بھی چاپلوسیاں، اور رب کے ساتھ بھی ہماری کیا ہیں وہ چیزیں جن کو ہم ہوشیاری سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اللہ وہ ہوشیاری کو نکال کے کہتا ہے تم میرے سے ہوشیاری کرتے ہو جبکہ میں نے تم کو بنایا ہے۔ تو ایسے ہی ایک بات پہلے آ گئی، اب دوسری بات وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی برائی چھوتی ہے، اللہ کہتا ہے جب انسان کو ہم مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، جب کوئی مصیبت ان کے اوپر ڈالتے ہیں، ضُرُّ دَعَانَا، کیا ہوتا ہے اس ٹائم؟ وہ پکارنے لگتا ہے، دعائیں کرنے لگتا ہے، اللہ 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 اللہ، اللہ کمر کا درد، اللہ بیٹھنے نہیں ہوتا، اللہ اٹھنے نہیں ہوتا، اللہ بخار ہے، اللہ کرونا آگا، اللہ بچا لے، اللہ اللہ اللہ۔ کب؟ جب اس پر برائی پہنچتی ہے۔ کیسا؟ اللہ کہتا ہے لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یا رب کیا عکاسی ہے دیکھیے ہماری ہی۔ ہاں جنب کہتے ہیں اصل میں پہلو، فرمایا کہ لِجَنبِهِ، پہلو کے بل لیٹا ہے تب بھی اللہ 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 کہتا ہے، او قاعدن بیٹھا ہوا ہے اللہ 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 کہہ رہا ہے، او قائمہ کھڑا ہوا ہے اللہ اللہ اللہ، ہر حالت میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ مصیبت میں ہے نا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، لیکن فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو سن کر اگر وہ مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، ایسے نکل جاتا ہے جیسے کبھی اس نے پکارا ہی نہیں رب۔ ہاں مصیبت آئی 24 گھنٹے مسجد میں، کیا مشکل پریشانی ہے بھائی، بیوی کو ایڈمٹ کر کو آیا ہوں بھائی، ذرا دعا کرو بھائی، ذرا دعا کرو، اچھے ہو گئے سب ہو گئے، مسجد کی راہ بھی نہیں معلوم اسے، ایسا نکل جاتا ہے جیسا کبھی اللہ کو اس نے پکارا ہی نہیں ہے۔ ہاں ایسا کرتے ہی نہیں کرتے۔ رب ہمارے سے کتنا واقف ہے دیکھیے کہ یہ انسان، یہ صرف وہی کہہ سکتا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ انسان یہ ہے تیری اوقات، تو میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، ڈر جا کہ کل رب العالمین تیرے پکڑنے پر پورا کا پورا قادر ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، وہ ایسے نکل جاتا ہے جیسا کہ اسے کوئی برائی چھوئی ہی نہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم اسی طرح جو مسرفین ہیں، جو حد سے زیادہ بڑھنے والے ہیں، ان کے اس عمل کو ہم خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ ہاں یہ کام کر کے اسے شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ ہاں مصیبت آئی، ادھر 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 رب کو پکارتا 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 تھکتا نہیں، مصیبت ٹلی ایسے رب کو بھول جاتا کبھی اس نے پکارا ہی نہیں، پھر مصیبت آئی پھر وہ کام کرتا، تو اللہ کہتا ہے یہ عمل کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیتا اللہ، اس میں ان کو برائی بھی لگتی نہیں، یہ ایک اچھی چیز سمجھ کو کر لے کو رہتے، یہاں تک کہ موت آ جاتی۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ، زُيِّن تزیین سے نکلا ہے، ہم اس کے عمل کو خوبصورت بنا دیتے ہیں اس کی نظر میں۔ جب کوئی برائی خوبصورت بن گئی تو چھوڑیں گا انہیں، ہاں پہلے سگریٹ پیا، چکر آئی، خیا آیا، بعد میں پیا، نشہ طاری ہوا، اب چھوڑتا انہیں، اس کے بعد ہاں نہیں چھوڑتا، اس کے بعد ہاتھاں پہ مارو، پاؤں پہ مارو، نہیں چھوڑتا، گھر تباہ ہو جاؤ، بیوی چلے جاؤ میکے میں، نہیں چھوڑتا، مزہ لگ گیا نا۔ برائی کا مزہ اللہ ایسے ہی لوگوں کو دیتا ہے، یاد رکھو، برائی کا مزہ جب لگتا نا جی
ہلاکت ہے اس کی. برائی جب تک برائی سمجھ کے کرو ایک نہ ایک دن بچے گا، لیکن برائی کا مزہ لگ گیا اس کو، اب اس کا عمل جو ہے اس کے نظروں میں خوبصورت ہے، یاد رکھو اب انہیں نکلتا نہیں کبھی بھی. ہاں پھونک پھونک کے کینسر آ کو ڈاکٹر بھی بتا آپ مر جائیں گا بھائی، اس سے زیادہ تو پھونکیا تو پھر بھی جا کو چھپ کو پھونکتا مر جاتا. میں نے دیکھا ہے ایسے مریضوں کو. ہاں سگریٹ پی 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 کے گردے فیلئر ہو گئے، ڈاکٹر بول رہا ہے اب تو ڈیالسس میں ہے، اب 1-2 مرتبہ پیا تو ہی مر جائیں گا. ڈیالسس میں پی کو مر گا، چھوڑا نہیں، لیکن چھوڑا نہیں، عمل محبوب تھا. تو اسی لیے فرماتا ہے کہ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس عمل کو اللہ ان کے سامنے خوبصورت بنا دیتا ہے، وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اچھا ہی سمجھ کے کرتے رہتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، کہ تم سے پہلے بھی ہم بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی. ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے، وہ تھے ہی اصل میں مجرم جن کو رب العالمین نے سزا دی. ایسے مجرموں کو ہم سزا دیتے ہیں. یہ بھی اصول ہے، یاد رکھو. کوئی تمہاری بھی گارنٹی نہیں. ہمیں مسلمان، ہمیں امت محمدیہ اللہ نہیں مارے گا، مارے گا، مارتا ہے نا. یہودیوں کو رکھ کے چپل سے مارتا ہے. ہاں وہ جو ہم کہتے ہیں نا جی تو نے ایسی غلطی کی ہے تجھے مارنا نہیں رہے، تجھے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں چپل دے کو مارنا بولتے دیکھو، ویسی مار ہم پر پڑ رہی ہے. یہی نشہ تھا ہمارے اندر بھی. ارے ہم تو کیا ہیں جی امت محمدیہ، ہم تو کیا ہیں اللہ ہم کو فنا نہیں کرے گا، ہم تو کیا ہیں جنت والے. یہی حال پہلوں کا بھی تھا، گناہوں پر گناہ کیے جا رہے تھے لیکن ان کو جہاں اعتماد، ارے ہم کو کون جی مارے گا، اللہ ہم سے راضی ہے بھائی. ہمارے اندر تو موسیٰ آئے تھے، ہمارے اندر تو عیسیٰ آئے تھے، ہمارے اندر تو فلاں نبی آئے تھے. اللہ کہتا ہے اس پر تکیہ کر کے مت بیٹھو، جب تمہارا گناہ بڑھ جائے گا اہلکنا القرون من قبلکم، اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سے لوگوں کو مٹا دیا صفحہ ہستی سے، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے آج. جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تو رب کا عدل انصاف یہی ہے کہ ظلم کے پاداش میں اللہ انہیں مٹا دیتا ہے. تو یاد رکھو اصل ظالم بن گئے جب تم تو عذاب آئے گا ہی، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. یہی ظلم جب ہمارے بھی حد سے زیادہ بڑھ گیا، اللہ نے ہمیں غلام نہیں کتے سے بھی بدتر زندگی دی آج دنیا کے اندر. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ امریکہ کا کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں کیوں مرا، لیکن ہمارے اپنے بندوں پر بلڈوزر چلا دیے جاتے ہیں. ہمارے اپنے گھروں پر فلسطین کے اندر کیا ہے عین رمضان کے راتوں میں ان کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. پوچھنے والا کوئی ہمارا کوئی ایک لیڈر نہیں کہ آخر ان لوگوں کا گناہ کیا تھا. موب لنچنگ کے نام پر کیا ہے نوجوانوں کو قتل اور کاٹ کے ویڈیو بنا کے وائرل کیا جاتا ہے اور ہماری عدالتیں پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آخر گناہ کیا ہے. یہ ذلت و خواری و پستی کیوں ہے جی؟ اسی واسطے کہ تم ظالم بن چکے ہو. تم گناہوں سے توبہ کرو، گناہ ظلم ہے. تم پلٹ کے آؤ گے تب اللہ تبارک و تعالی تمہاری بھی مدد کرے گا، لیکن تم ظالم بنو گے تو صرف اس واسطے کہ تم امت محمدی ہو اللہ تعالیٰ کا وصول نہیں بدلے گا، تم کو بھی نیست و نابود کرے گا. دیکھو یہی حالت ہے. حتیٰ کہ حالت تو ہماری نسلی مسلمانوں کی حالات اتنے کٹھن ہیں، اتنے ایسے کبھی کبھی سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمارے اپنے جو نسلی مسلمان ہیں اس حد تک گئے گزرے ہو گئے کہ اسلام کی کوئی رمق دمک باقی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ مطالعہ کریں یورپین کنٹریز میں جو قرآن پڑھ کر جو پلٹ کر وہاں کے واہیات معاشرے سے توبہ کر کے جو آتے ہیں نا جی، وہ ایسے مسلمان بنتے ہیں کہ ان کی تہجد نہیں چھوٹتی. تو اگر تم ایسے ہی رہو گے ایک نہ ایک دن تم مٹتے چلے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو لائے گا. شاید وہی کیفیت پیدا ہو گئی ہندوستان میں. یاد رکھو تم کہاں سوئے ہوئے ہو. یاد رکھو تم دنیا کماؤ کچھ بھی کر لو تمہاری اپنی بقا بھی نہیں بچے گی. اس کی سازشیں ہو رہی ہیں. اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ کسی مرحلے میں اسلام کو نہیں چاہتا، مسلمانوں کو نہیں چاہتا. تمہارے مٹانے کی تمام سازشیں ہو چکی ہیں. اب بھی اگر ہوش میں نہ آؤ گے، اب بھی تم ظلم سے باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو پھر تو ہمارے لیے مٹانے کا فیصلہ رب کر دے گا. اہلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبینات، حالانکہ ان کے پاس ہمارے رسول نشانیاں لے کر آئے.
روشن نشانی قرآن موجود ہے، ہم پڑھتے نہیں۔ وما کانوا لیؤمنوا، مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہمارے ایمان بدلتے نہیں، کبھی رونا نہیں آتا ہے، کبھی توبے کی طرف توفیق نہیں ملتی ہے۔ اے اللہ جو بھی ہوا گیا، آج کی رات میں نے ایسا سنا رب کا کلام کہ اے اللہ میں اپنی زندگی سے تمام معاملات سے توبہ کرتا ہوں، اپنی زندگی کو میں سدھارتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو بننے والے ہیں؟ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اس واسطے ہم ایسے مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں دنیا کے اندر میں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، اس کے بعد پھر ہم ان کے جانشین بناتے ہیں دوسری قوموں کو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو پچھلی قومیں جب بھی ان لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی، ہم نے ان کو مار دیا، ختم کر دیا، پھر دوسروں کو بنایا۔ لیکن ان کو بنایا تو بھی پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بھی عمل کرنے والے ہیں یا خالی خلی باتیں۔ یاد رکھو وہی کنڈیشن میں آج ہم ہیں، آج ہم ہیں۔ آخری میں سب قوموں کو مٹا کر امت محمدیہ کو انتخاب کیا، دے دیا کہ تمام جہاں کی دولتیں، تمام جہاں کے عہدے، تمام جہاں کی نعمتیں تمہارے لیے، لے لو۔ صحابہ نے اس کو صحیح طور پر استعمال کیا، صرف 30 سال کی مدت میں پورے کائنات پہ چھا گئے، یہاں تک کہ دنیا کے آدھے نہیں پونے رقبے تک ہندوستان کے سندھ مکران تک پہنچ چکا تھا حضرت عمر کے دور ہی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اسلام۔ لیکن لننظر کیف تعلمون، لننظر کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کر رہے تھے یہ دیکھ رہا تھا، تو ایسے ہی تمہارے عمل بگڑتے گئے، اللہ سے روح گردانی، توحید کو چھوڑ دیا، شرک میں بن گئے، درگاہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور اسی طرح حرام کاری، شراب تمہارے اندر آ گئی۔ پھر تو رب العالمین نے تمہیں ہٹاتا آج کیا ہے، کتے سے بھی بدتر زندگی تم گزار رہے ہو، 100 سال سے گزار رہے ہو تقریباً۔ ہاں 1924 میں ہماری خلافت ٹوٹی، 2024 آنے والا ہے، 100 سال سے مار پڑ رہی ہے، تمہارا کوئی ایک نہیں ہے جو تمہارے واسطے دعا کر سکے نہ تمہارے واسطے لڑ سکے۔ کائنات کے اندر تم ایسے ہو جیسے تمہارا کوئی وارث نہیں ہے، اس حالت میں تم کو رکھ دیا ہے۔ اگر پلٹنا ہے پھر پلٹو تو صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں آؤ۔ اب پھر وہی معاملہ آ گیا جو اعتراضات، یہ خطبہ ہے، یہ خطبہ عموماً قرآن کی صورتوں کو خطبے کے اعتبار سے سننا ہے۔ خطبے میں کیا ہوتا ہے، مضمون اپنی جگہ، اور ساتھ میں کوئی چیز ہو گئی اس طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اب میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر کوئی بیٹھے، میں نے کہا کہ دیکھو بھائی وہاں مت بیٹھو، مجھے کیا ہے پریشانی ہوتی ہے۔ اب یہ بات جو تھی وہ ضمناً آ گئی، پھر میرا فوکس جو تھا ترجمہ قرآن پر وہیں چلتا رہا۔ تو ہر سورہ ایک خطبہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مضمون جو ہے وہ مضمون چلتا رہتا ہے پیچھے سے، لیکن فوری طور پر وقت کے لحاظ سے کوئی جواب دینا پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ جواب دے دیتا ہے، پھر اعتبار سے وہی پرانا جو وہاں سے چل رہا تھا سلسلہ جوڑ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اب یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا ان لوگوں کو، قریش کے ساتھ کا معاملہ میں نے بتایا تھا نا، توحید اور ان کے اٹھائے گئے مسائل اور ان کے اٹھائی گئی باتوں پر رد اصل یونس کا مضمون ہے، سورہ یونس کا۔ اب ان لوگوں نے کہا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آپ اپنی اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے جو روشن نشانیاں ہیں، روشن آیتیں ہیں، تو یہ لوگ کہتے، کون لوگ جو اوپر ذکر ہو رہے ہیں، دیکھو مسلسل، بولو کون؟ ہاں جی، ابھی میں نے کہا نا بھائی تین صفتیں والے لوگ جن کو کیا ہے اللہ نے اصحاب نار کر دیا، جہنمی ٹھکانہ ہے، کون وہ؟ ہاں ملاقات، یہ لا یرجون، اچھا یاد رکھ لو، بہت مرتبہ آئے گا یہاں پر۔ رجا یرجو کا مطلب ہے امید رکھنا، خواہش رکھنا، لا یرجون خواہش نہیں رکھنا، لا۔ تو ان کی صفات آخرت کو جو نہیں مانتے یا رب سے ملاقات کو یقینی نہیں سمجھتے، تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول جب آپ ان پر یہ آیات واضح سناتے ہیں
تو قال الذین لا یرجون لقاءنا، جن کو رب سے ملاقات کی امید نہیں ہے، یا جن کی رب سے ملاقات کو جو نہیں مانتے ہیں، جو کفر آخرت اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل۔ بھائی دیکھو، یہ بات ہم بھی بولتے لیکن اندر اندر بولتے، زبان سے نہیں بولتے۔ یہ لوگ زبان سے بولے، جو اللہ یہاں نقل کرتا، بہت اہم ترین جملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ائت بقرآن غیر ھذا او بدل۔ دیکھو یہ قرآن جو ہے نا، یہ نہیں چلیں گا ہمارے اندر، ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ ہاں اس پہ کٹھن احکامات ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ دوسرا کوئی قرآن لاؤ جو ہمارے برابر ایڈجسٹمنٹ ہمارے خواہشوں پر آنا، ویسا قرآن لاؤ۔ ائت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن نہیں، دوسرا قرآن لاؤ، اسے ہم مان لیتے۔ اگر پورا قرآن بدلانے نہیں ہوں گا، او بدل، ذرا ٹکڑا تبھی بدلا۔ ہاں شراب حرام ہے، نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ سے، حلال ہے، لکھ ڈالو۔ یہ کن سے کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ ہاں اللہ کے رسول سے رکھ رہے ہیں یہ مسئلہ۔ ہمیں اسلام لا لیتے ہیں، آپ جیسا بولے ویسا مان لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں چلیں گا، ذرا قرآن بدلا دو پورا، یا نہیں تو تھوڑا ٹکڑا بدلا دو۔ اللہ کی قسم یہ بات ہمارے اندر نہیں ہے عملاً۔ ہاں جی، اللہ کی قسم کھا کے پوچھتا ہوں، ہمارے اندر دل میں عملاً یہ ہے نہیں ہے؟ بھائی قرآن تو کیسا بھی چلنے ہوں گا؟ وہ سب صحابہ تھے، انبیاء تھے، ہم سب کیسے چلیں گے؟ اچھا نہیں چلنے کے لیے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجا ہے یہ قرآن۔ قرآن پہ کون بھائی چلنے ہوں گا؟ صاف بولتے ہیں، بھائی دیکھو سود حرام، ارے کون بھائی چلنے ہوں گا؟ بھائی دیکھو جھوٹ حرام، ارے جھوٹ کے بغیر تجارت ہوتی کیا بھائی؟ شراب حرام، ارے اس کے بغیر کیا بھائی؟ کوئی پارٹی مذاق نہیں دیں گی بعد میں، سب ذرا چلتا بھی، چلا لے کو چلنا، اتنا تمہیں ایکوریٹ اسلام بولے تو سب نہیں ہوں گا بھائی، صاف بولتے لوگ۔ آپ ہے نا 100% اسلام پر چلیں۔ تو ایک طبقہ یہ کہتا کہ قرآن کو چلنے چ نہیں ہوں گا، جو طبقہ ذرہ دیندار ہے وہ کیا بولتا؟ قرآن کو چلو، پورے کو سب چلنے نہیں ہوں گا، وہی سے سب سیدھے کھڑے تمہیں اسلام پسند بن جاؤ نا کو مسلمان، ایسا ویسا سب ایڈجسٹ کر کو جاؤ، پینے کا رہا تو پی لو، بعد میں جاؤ نماز پڑھنے کا رہا تو پڑھ لو، سنیما جانے کا رہا تو چل جاؤ، پھر اس کے بعد آپ کو توبہ کرنے کا رہا توبہ کر لو، ایسا ذرا ایڈجسٹمنٹ میں جاؤ۔ ہاں جو کٹر مسلمان رہتا ہے، ہر چیز اس پر عمل کر کے رہتا ہے، صاف معاشرہ بولتا بھائی ان کے ساتھ سب چلنے نہیں ہوں گا، بھائی ان کو چھوڑ دو، ذرا دیوانے ہو گئے ہونا، ذرا صحیح کو دستا ہونا، خالی یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں، یہ بولتے بھائی ہونا خالی۔ اچھا تم بھی یہی بولتے ہو بدل، قرآن پورا کا پورا یا تو بدلا دو یا تو کچھ بدلا دو۔ آج بھی میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے، چند نوجوان بھی اٹھ جائیں نا جی، ہم 100% عمل کریں گے، آپ کو معاشرے کی طرف سے یہ زبان پر بات آ جائے گی کہ بھائی یہ لوگ ہیں نہیں، ان سے نہیں چل سکتے، یہ دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، تو اسلام پہ کیسے چلنا پھر؟ تو پورا معاشرہ ہمارا کیا بولتا ہے؟ مل جل کو چلو، سب چلتا، دیوالی میں مٹھائی بھی کھا لو، بقرعید میں قربانی میں کاٹ کو بھی کھا لو، سب چلتا، مل کر ہو جی، ایسا سخت اسلام کرو بولے تو کیسا؟ یاد رکھو یہی چیز تھی جو وہ بھی بولتے تھے مشرکین مکہ، قرآن کو بدلاؤ یا قرآن کے بعض حصے کو بدلاؤ۔ ہاں ائت بقرآن غیر ھذا او بدل۔ اب دیکھو جواب سنو، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کیا میں یہ اپنے طرف سے اپنی منمانی سے یا اپنے دل سے بناتا ہوں یہ قرآن جو تمہارے کہنے میں بدل دوں؟ بیوقوف تم نے سمجھا ہی نہیں، قرآن میری اپنی کتاب ہے تھوڑی کہ میں بدلا دوں، یا میرے اپنے احکامات ہیں کہ میں تبدیل کر دوں، یا نہیں میں اپنے دل سے گھڑ لیا ہوں کہ جیسے تم کہو ویسے بنا دو، نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میرا حال خود یہ ہے کہ جو وحی آتی ہے اس کی اتباع کرتا ہوں، اس کی مخالفت میں خود نہیں کر سکتا، تو تمہارے لیے کیا بدلاؤ؟ اللہ نے مجھے خود حکم یہی دیا ہے کہ جو حکم نازل ہو اس پر اتباع کروں، اگر میں نہیں اتباع کروں گا تو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں بہت ڈرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی کروں تو میرا رب زبردست بڑا عذاب مجھے دے دے گا۔ میری حالت یہ ہے کہ صرف میں پہنچا رہا ہوں لے کے، نہ میری کتاب ہے نہ میں نے کہا ہے تم کو کہ تم کہتے ہی میں بدلا دوں۔ یہی بات ہے آج بھی مسلمانوں، یاد رکھو اچھی طرح،
ہاں مجھے بھی بہت بولتے ہیں، اور بولنے والے اتنا بھی بولتے ہیں کہ بڑا بے باک بولتا ہے، بڑا سخت بولتا ہے۔ میرا اپنا ہے جو بولتا ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ کسی کو پسند آئے کسی کو نفرت آئے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رب کا پیغام ہے جو پہنچانا ہے، اللہ کے رسول نے جو کہا وہ ہے اصل میں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، ہم کو اطاعت کی، اللہ رب العالمین نے حکم دیا اطاعت کرنا ہے ہمیں۔ لوگ مجھے اٹھائیں، لوگ مجھے بٹھائیں، لوگ مجھے نفرت کریں، لوگ مجھے چپل سے ماریں، مجھے اس سے کوئی سوال نہیں ہے۔ گندی گندی گالیاں لکھتے ہیں میرے جہاں پر یوٹیوب میں اندر میرے توحید کے بیانات ہیں، جاؤ دیکھو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، تم جو چاہے کرتے رہو۔ یہ میرا اور تمہارا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اس کی ایک حرکت بھی اگر تبدیل کرو گے تو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ رب کے پاس میری گناہ کے اعتبار سے بہت بڑا عذاب مقرر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرا قرآن ہے کہ تمہارے جی کے مطابق بدلا دو، یہ رب کا کلام ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو صرف وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ اگر میں اس معاملے میں کوتاہی کروں تو میں ڈرتا ہوں کہ اس گناہ کی پاداش میں میرا رب مجھے بہت بڑا عذاب دے گا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، کہ کہیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے نہ یہ قرآن پڑھتا، نہ ہی اللہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، ذرا سوچ کے دیکھو تمہارے درمیان میں ایک عمر گزار چکا ہوں، 40 سال۔ افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے تم؟ ارے بدبختو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اچانک اپنے آپ سے گھر کے 40ویں سال شروع کر دیا کہ میں نبی ہوں؟ غور نہیں کرتے؟ 40 سال تک میں تمہارے سامنے نہ قرآن پڑھا، نہ کوئی میٹنگ کی، نہ تمہیں بلایا، نہ اس سے پہلے کوئی کوشش کی۔ میں تو غار میں رہا 3 سال، غار ثور کے اندر۔ میں تو دنیا سے کٹنے والا انسان تھا، میں تو بات سے بات رکھنے والا انسان تھا، میں نے کبھی کوئی میٹنگ نہیں کی، کبھی کوئی خطبہ نہیں دیا تمہارے سامنے۔ 40 سال تک میں ایک الگ زندگی گزارا جو تم بھی جانتے ہو۔ پھر اللہ کا حکم آیا تو میں دراصل آ کے پڑھنے لگا تمہارے سامنے قرآن۔ تو میرا اپنا کیا ہے؟ اگر اللہ چاہتا اللہ مجھ پہ وحی نہ کرتا، ما تلوتہ علیکم، میں تمہارے سامنے یہ قرآن پڑھتا ہی نہیں، ولا ادراکم بہ، نہ رب العالمین تمہیں کیا ہے اس تک پہنچاتا۔ رب کا اذن ہوا کہ تم رحمت للعالمین ہو، تم نبی بنائے گئے ہو، یہاں سے تم کو یہ اعلان کرنا ہے، تو بس میں اس حکم کے تحت آئے گئے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بس مسئلہ ختم۔ ورنہ تو میری 40 سالہ زندگی پڑی ہوئی ہے، دیکھو مکے کے اندر میں نے کبھی کوئی میٹنگ کی تمہارے لیے، کبھی کوئی کوشش کیا، سیاسی پارٹی بنائی، کبھی میں لوگوں کو بلا بلا کر کے کوئی نصیحتیں کرتا تھا؟ نہیں۔ جیسے عام لوگ چڑھتے 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 ایک ایک سیڑھی بڑا لیڈر بن جاتے ہیں، ویسا کچھ ہوا نہیں۔ میں تو بالکل الگ زندگی گزار رہا تھا، رب کا حکم آیا تو میں آپ کے سامنے آ کے قرآن پڑھا، ورنہ تو میری 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے ہے، دیکھو۔ کبھی بھی عقل نہیں آتی تمہیں؟ افلا تعقلون۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون، پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ہاں، اب دیکھیے یہ آیت کس پر آئے گی اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تو؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی کیا؟ ہاں دیکھیے آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ پر جھوٹ کہے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ ابھی اس آیت کے حساب سے اگر اللہ کے رسول کی طرف سے وحی جو آئی وہ جھوٹی ہوتی، اللہ کے رسول خود بنا لیے ہوتے، تو پہلا کون آتا ہے اس کی زد میں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آیا نہیں آیا کچھ؟ شاید کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، خالی اوپر اوپر جا رہا ہے شاید۔ ہاں نہیں، بہت سمجھ گئے ہیں، اتنا سمجھے ہیں کہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات۔
اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ آیا اور اللہ کے رسول جھوٹ باندھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ظالم کون بنے؟ ہاں تو کون؟ اب اللہ کے رسول خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کہتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو سب سے بڑا ظالم کون ہو گیا اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ آیا ہوتا تو؟ کون؟ اللہ کے رسول. نعوذ باللہ. اگر یہ ان کے اوپر ہی منطبق ہوتا تو کبھی کبھی بولیں گا بھائی ان کی بات اگر ہوتی تو یہ بات بول سکتا انہیں، کیونکہ وہ سزا انہی کے اوپر آ رہی ہے. تو اس آیت کو کبھی اللہ کے رسول بتاتے ہی نہیں، چھپا لیتے، کیونکہ یہ گھڑی ہوئی چیز تھی. نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس بات کی سب سے بڑی نشانی یہ آیت ہے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ فمن اظلم ممن افترا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ نے نازل نہیں کیا قرآن اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نازل کیا، یہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ ہرگز بھی اللہ نے نازل نہیں کیا، نہیں بلکہ اللہ نے نازل کیا. او کذب بآیات، اب اللہ نازل کر کے اللہ کے رسول لا کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی آیتیں ہیں. اب یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو دوسرے پوزیشن پر کون سب سے بڑے ظالم ہوئے؟ ہاں جی، ہاں جو نہیں مان رہے تھے مشرکین. دونوں کو ایک ہی آیت میں فرمایا گیا دیکھو اگر تم جھوٹ مانو تم ظالم ہوگے، تم نہ مانو تم ظالم ہوگے. تو حقیقتاً ظالم کون ہے یہاں پر؟ جو نہیں مانتے، مشرکین مکہ. تو اسی لیے فرمایا کہ انہ لا یفلح المجرمون، ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے، یعنی ایسے مجرموں کو ہم کبھی کامیابی نہیں دیتے. اب یہاں سے وہ کٹھن مرحلہ شروع ہو گیا ہے جو ہمارے تمام تر درگاہوں کے، جھنڈوں کے، بنڈوں کے جتنے اعتقادات لے کے مسلمانوں پر کیا ہیں یہ لوگ افطرا پردازی اور دین کے معاملے میں یہ لوگ شرک پھیلا رہے ہیں، ان سب کی جڑ کاٹ دی گئی ہے. یہاں سے یاد رکھو، یہ آیت اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18، کبھی نہ بھولنا. یہ توحید کی تمام تر خصوصیت اور اس کی جڑ شرک کی کاٹ دینے کے لیے یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کافی و شافی رکھی. فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرست کرتے ہیں، ایسے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی، اللہ کی نہیں کرتے. اور وہ دوسرے کیسے ہیں؟ ما لا یضرہم ولا ینفعہم، تمہارے لیے کوئی بھی نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، کوئی نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے. کسی کے پاس بھی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے سوائے رب العالمین کی. تو وہ لوگ عبادت کرتے ہیں ایسے کوئی جو نفع رکھتا ہے نہ نقصان رکھتا ہے، ان کو ولی بناتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے، ان کو نظر نیاز کے لیے بلاتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، ان سے ڈرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم ایسے چیزوں کی اور ایسے لوگوں کی کیوں پرستش کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم پرستش نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. ہم درگاہ کو اس واسطے جاتے ہیں کہ ہم ان پر حاجات پیش کریں گے تو وہ پوری نہیں کریں گے، وہ اللہ سے مانگ کے دیں گے، بس اس واسطے ہم جاتے ہیں. ہاں چھوٹے چھوٹے خدائیں ہیں، ایک بڑا بھی ہے، ہندوؤں میں بھی یہی عقیدہ ہے. یہ سب ان دیوی دیوتائیوں کے پاس تم جاتے کیوں ہو؟ یہ اس واسطے کہ بڑا جو دیوتا ہوگا نا ان تک ہماری بات پہنچائیں گے. وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کی عبادت کریں گے، وہ یہی کہتے تھے کہ یہ دراصل ہم ان کی سفارش کے لیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. اب جوابی کارروائی بڑی سخت ہے، ہاں بڑی سخت ہے. اللہ کہتا ہے قل اتنبئون اللہ، اچھا آپ کہیے کہ آپ اللہ کو خبر دے رہے ہیں. ہاں اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھئے تم اللہ کو خبر دیتے ہو ما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو آسمانوں اور زمینوں میں اللہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ کے سفارشی ہیں، اللہ کے پیے ہیں، لیکن تم کو معلوم ہو گیا. ارے بدبختو، سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، وتعالی عما یشرکون، ان سب چیزوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو. ہاں اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں جڑ کاٹ کے رکھ دیا. جن جن کو تم کہتے ہو
فلاں درگاہ میں فلاں ولی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اللہ تک میری بات کو پہنچائیں گے. اللہ پوچھتا ہے کہ اچھا اللہ نے کب کہا تم کو یہ؟ کہاں سرٹیفکیٹ لاؤ نا, قرآن میں لاؤ, حدیث میں لاؤ, کوئی بھی سند لے کے آؤ جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تمام اختیار عبد القادر جیلانی کو دے دیا ہے, جو بھی تم کو مانگنا ہے ان کے پاس مانگ لو. کہاں ہے وہ؟ ہے کیا؟ لاؤ. اسی لیے اللہ پوچھتا ہے کہ اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, تم ایسوں کی خبر اللہ کو دیتے ہو جو آسمانوں اور زمین میں اللہ کو نہیں معلوم ہے. ہاں ہمارے انہوں آئے امین صاحب, غلطی نہ سمجھا نہیں, ہاں لائے ہمارے منیر صاحب کو, انہوں جاوید بھائی کے پی اے بھائی, انہوں بولے تو انہوں مان لیتے. میں پوچھتا ہوں میں کب جی بولا, کہاں سند ہے تمہارے پاس, میں کب بولا, پوچھیں گا نہیں, بولا نہیں. اللہ کہتا ہے میرے پی اے کون ہے جن کی بات میں مانتا ہوں, میں نے کبھی کسی کو لکھ کے نہیں دیا. کون کی آ کے بول رہا ہے, انہوں اللہ کے پی اے کہتے ہیں. اللہ بولتا ہے تجھے آسمان اور زمین میں مجھے جو نہیں معلوم وہ تجھے معلوم ہوگا کہ ہاں, جو مجھے نہیں معلوم میرا پی اے کون ہے, میں کبھی بنایا نہیں, بولا نہیں, کوئی ہے نہیں. انہیں بولتا نہیں میں تمہارا پی ایچ اب میں چھوڑوں گا, چپ کے رہوں گا, میں بولا نہیں تو آدمی کو لا کے انہیں تمہارا پی اے اس کی بات مانو بولے تو چپ کے رہوں گا. میں جو ایک انسان کے اقتدار میں ہے انہیں کتنا غصہ کریں گا, جو رب شہنشاہوں کا شہنشاہ پورا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے, کل ہم کو چھوڑیں گا؟ ہاں جی, کل ہمیں معاف ہو جائیں گے؟ جن کو رب نے بنایا ہی نہیں ہے, کچھ اختیار دیا ہی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ ان کو اختیار دے دیا, اور ان لوگوں کو کیا ہے ہم سفارشی بنا کے لائے ہیں. اللہ کہتا ہے میں نے کبھی کسی کو سفارشی بنایا ہے نہیں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میں خود سب جانتا ہوں, میرے لیے سفارش کیوں؟ بھائی سفارش کیوں ہوتی بھائی؟ مثلا سمجھو ہمارے امین صاحب معلوم مجھے, لیکن ہی نا ہمارے کیا بولتے ہیں گرین بنین والے, لائٹ گرین کی, اچھا لائٹ گرین والے, ان کو نام بھی معلوم نہیں مجھے کون بول کو. اب ان کا کام ہونا میرے پاس سے مثلا اب جانتا نہیں میں ان کو, اب انہوں بولتے ہیں امین صاحب بھائی ذرا جا کو بولو بھائی یہ کام ہے, ذرا بولو دوست بولو, تم کردہ نہیں ہے ذرا بولے تو. اب انہوں آتے ابھی صاحب ذرا بہت جانتا میں ان کو, یہ کام ہے ذرا لکھ کو دے ڈالو لیٹر, کام ہو جائے گا, بچے کو اسکول میں جمانا ہے. ہو بھائی میں تو نہیں جانتا, اچھا تمہیں جانتے کہ ہو بھائی میں جانتا میرا دوست, اچھا بھائی اوکے. تو سفارش کی ضرورت کب پیش آتی؟ جب نہیں جانتا, جب جانتا کہیں کو پیش آتی. اب وہ مسئلہ امین صاحب کا ہے, انہوں جا کر پھر ہری بنین والے کو بلا لے کر آپ ان سے سفارش کرا کہ میں کیا بیوقوف جی تمہیں جانتے نا جی, مجھے کہ میرے پاس پوچھے نہیں بولوں گا نہیں میں کیا بھائی, نہیں آپ نے کو نہیں بولا بھائی, غلط نہیں مت سمجھو, ہاں دل کی بھڑاس نکالتا نہیں ہوں. جو بندہ مجھے جانتا ہے انہیں ڈائریکٹ سفارش کریں گا, ڈائریکٹ آ کے بولیں گا میرا مسئلہ یہ ہے, نہیں میں پی او کو پکڑ لے کو چاہوں گا بول کو آئے تو میں غصہ کروں گا کہ بھائی اتنے دن سے مل رہی ماشاء اللہ سے قریب ہی, جو مسئلہ ہے تمہیں مجھے بولنا نہیں, سو کون کی ہے کدھر کی ہے اسے بلا لے کو بولتی نا. یہ اللہ بھی پوچھتا ہے مجھے سفارش ہی کیوں, میں سب کو جانتا ہوں نا. ہاں وہ مندر کا معاملہ کیا, جا کے ٹھنگ 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 گھنٹہ بجائے تو انہیں اٹھتا کہتے دیو اس کا, تبھی نہیں بولتا کہتے میں اس کے واسطے آپ کو ہوں بول کو. تو اللہ سو رہا ہے کیا؟ تمہارے رگ رگ سے واقف ہے, تمہارے ہر کام سے واقف ہے, تم کو کیا ضرورت ہے واقف ہے. ڈائریکٹ جاؤ رب سے کہو کہ اللہ میری یہ ضرورت ہے, تو اللہ پوری کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اللہ کو نہیں پکاریں گے, ڈائریکٹ جا کو ان کو بلا لے پائیں گے عبد القادر جیلانی کو, ان کو لاقت بولیں گے, بولے تو اللہ بولیں گے بدبخت میں تجھے جانتا ہوں, میرے سے نہیں گفتگو کرتا, میرے سے نہیں بات کرتا, اور پی اے کو لاتا ہے جو پی اے میں نے مقرر ہی نہیں کیا. یہی پوچھتا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ شرک کی جڑ کاٹ. یہ جتنے بھی ہیں نا سفارشی کے لیے دیتے ہیں نا کہ ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے, یاد رکھو یہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 کو یاد رکھ لو, جواب دینے کے لیے کافی ہے.
پھر فرمایا کہ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون۔ ابتداء لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی مسئلہ کیا ہے بھائی، یہ شرک بعد میں آیا، ولی وغیرہ یہ جتنے بھی گمراہ ہوئے یہ بعد میں، شروعات سے نہیں ہے، شروعات سے اللہ نے جو نازل کیا وہ توحید ہے۔ ہاں اسی لیے فرمایا کہ وما کان الناس الا امہ، ابتداء سب ایک ہی امت تھے، پھر اس کے بعد میں ان لوگوں نے اختلاف کیا، فاختلفوا، اور ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ ہو جاتا۔ یعنی مطلب کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی یہ آپشن نہ رکھتا کہ تم جو چاہے کرو لیکن آخرت میں باس پرس ہوگی، تو یاد رکھو جو اختلاف انہوں نے کیا اسی وقت اللہ تبارک و تعالی ان کا صفایا کر دیتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپشن رکھا، اچھا کرو برا کرو، لیکن فیصلہ کب ہوگا؟ آخرت میں ہوگا، دنیا میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات پہلے سے طے ہے، تو اس واسطے رب العالمین نے فوری طور پر عذاب میں نہیں پکڑا، ورنہ تو فوری طور پر مشرکین کو عذاب میں پکڑتا اور وہی وہ نیست و نابود ہو جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ قرآن کا انکار کرنے والے مشرکین مکہ کا بھی اور آج بھی بہت سے لوگوں کا مسئلہ، پھر آ گئی وہ بات، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کیا؟ ہاں نبی ہیں تو ساتھ میں کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا کچھ بھی بولے فوری طور پر۔ بعض لوگوں نے کیا ہے، جو سورہ اسراء میں آیا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، یا نہیں تو ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ کے جائیں، وہاں سے کتاب لے کے نازل ہو۔ ایسا کچھ کیا بھی نہیں کرتے آپ، ایسے کچھ معجزے کیوں نہیں دکھاتے آپ، کوئی آیت کوئی نشانی کیوں نہیں اتری اگر آپ اللہ کے رسول ہیں؟ لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، تمہاری رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ جواب کیا ہے دیکھو اللہ کے رسول کا، قل، آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول، فقل انما الغیب للہ فانتظروا۔ دیکھو بھائی، کب نازل ہوں گی آیت، کب نازل ہوں گی کوئی چیز، کب نازل ہوگا کوئی معجزہ، یہ نہ تم جانتے یا میں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ چاہے گا تو دے گا، اللہ نہ چاہے گا تو نہیں دے گا، میرا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، صاف کہہ دیا گیا۔ انما الغیب للہ، جتنے لوگ بھی یہ پکارتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کو غیب کا علم تھا۔ تو پھر جب ان لوگوں نے پوچھا کہ کوئی نشانی نازل کیوں نہیں کرتا اللہ، کیوں نہیں ہوتا، تو اللہ کے رسول فوری طور پر پوچھتے کیا جی نشانی ہونا تم نا، اچھا یہ ہونا کی، اچھا کر ڈالتا ہوں، ابھی حکم دیتا ہوں، نہیں، بلکہ الٹا کیا کہا، فقل انما الغیب للہ، دیکھو مجھے غیب نہیں معلوم، غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، نشانے آنے کا انتظار تم بھی کرو، میں بھی تمہارے ساتھ مل کے کرتا ہوں، لیکن نشانی کب آئے گی یہ مجھے نہیں معلوم۔ جب اللہ تبارک و تعالی نشانی نازل کرے گا تب نشانی آئے گی۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، وہ مسئلہ جو پہلے ہی آ گیا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا میں ہم پڑھ چکے ہیں، اسی طرح کا ایک اور مسئلہ، یعنی وہی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ہاں انسان کی اپنی ایک حالت، تو یہ ہماری نشانیوں کی مختلف توجیحات کر کے چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اللہ بہت جلد تمہاری چال کا جواب دینے والا ہے، یا تمہارے چالوں سے زیادہ سریع اور تیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بتائے۔ اور فرمایا کہ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، ہمارے فرشتے، یہاں رسل سے مراد فرشتے ہیں، ہمارے فرشتے تم جو کچھ بھی مکر کر رہے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو ہمارے اندر بھی ہے، یا مشرکین مکہ کے پاس، یا جو بھی اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ جب بندے کی حالت، اللہ تبارک و تعالی انہیں رحمت دیتا ہے، انہیں کوئی اچھائی دیتا ہے، انہیں کوئی دولت دیتا ہے، جب چکا دیتے ہیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ، پھر اس کے بعد کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہ لوگ کیا بولنے لگتے ہیں، فلاں کی لجت جی اس کے واسطے چھوا سو، اس دن گیا نہیں جمعرات کو میں درگاہ کو، وہاں سے ان کو پاور آ گیا،
اذا لہم مکر فی آیاتنا، یہ لوگ چال بازیاں کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ، کھلواڑ کرتے ہیں، دوسروں کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف نہیں ہے یہ۔ ہاں اللہ کہتا ہے اچھا یہاں باتیں بنانا ہے تو بناؤ، قل اللہ اسرع مکرا، تمہاری چال بازیوں کو اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دینے میں اور تیز ہے۔ تم جو کچھ بھی مکر کرتے ہو، جو کچھ بھی تم چال بازیاں کرتے ہو، جو کچھ بھی تم اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہو، یہ سب ہمارے فرشتے باقاعدہ لکھ رہے ہیں، تمہارے جتنے بھی کام ہیں، چال بازیاں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل پیش کر دیں گے۔ اب اس کی اہم ترین کیفیت یہاں پر بیان کر رہا ہے، دیکھیے شرک کی اونچی کیفیت جو ان بدبختوں کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ فرمایا کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہارے لیے چلاتا ہے، سیر کراتا ہے۔ ہاں یسیرکم کا مطلب ہے سیر کراتا ہے، پھراتا ہے، فی البر والبحر، زمین میں بھی خشکی میں بھی، دریا میں بھی، بر زمین، بحر سمندر، وہی ہستی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے، تمہیں پھراتا ہے، سمندر کے اندر بھی اور زمین میں بھی۔ تم جاتے ہو پھرتے ہو، اللہ کے انعامات دیکھتے ہو، ہے نا، وہی ہے جو تمہیں کراتا ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تم کشتی میں ہوتے ہو، کشتی کا سفر ہے، جا رہے ہیں، وجرین بہم بریح طیبہ، اب وہ کشتی چل رہی ہے، چلتے ہوئے اس میں کیا ہو رہا ہے، بہترین ہوا، موافق ہوا۔ دیکھیے کتنا بھی بہترین جہاز کیوں نہ ہو، لیکن چلنے میں جب تک اس کے مواقف، اس کی موافقت میں ہوا نہیں ہوتی، وہ نہیں سے چلتا۔ اس کے چلنے کے لیے ہوا کا رخ ہونا چاہیے صحیح، ہوا کا رخ صحیح ہے تو وہ جائے گا۔ ہوا اگر مخالف سمت میں آ گئی تو پھر تو کیا ہے، کتنا بڑا جہاز کیوں نہ ہو وہ ہچکولے کھا سکتا ہے اور گر سکتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم ایک سفر میں ہو سمندر کے، اور تم کشتی میں ہو، اور کشتی کے سفر میں تم جا رہے ہو، اور اس حیثیت سے وجرین بہم بریح طیبہ، پاک ہوا، بہترین ہوا تمہیں لے کے جا رہی ہے اسی سم جہاں پر تم جانا چاہتے ہو، اور وفرحوا بہا، لوگ بھی کشتی کے اندر جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے، یہ سفر ہو رہا ہے، خوشگوار کشتی کا سفر ہے۔ ہمارے تو لوگ ہوتے ہیں نا جی سیر کرنے کے لیے، ہاں خوشگوار کشتی کا سفر ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، وفرحوا بہا، لوگ بھی خوش ہیں۔ اچانک ہوتا کیا ہے، وجاءتھا ریح عاصف، اچانک ہوا رخ بدل گئی، بہترین ہوا تھی، موافقت میں تھی، کشتی کا سفر تھا، لوگ بھی خوش تھے، وہ بھی چل رہی تھی، اچانک اللہ کا اذن ہوا اور ہو گیا کیا، ریح عاصف، ایسی ہوا چلی جو ان کی مخالفت میں، جہاز کو ہچکولے کھانے میں، جہاز کے رخ کو تبدیل کرنے میں، اور وجاءہم الموج من کل مکان، اس کے بعد سمندر کی تپیڑیں جو موج ہیں وہ پورے کے پورے کشتی کو مارنے لگے، آ گئی آخری حالت، ان کی موت کی حالت آ گئی، اور وظنوا انہم احیط بہم، اور کشتی والوں کے اندر یقین پیدا ہو گیا کہ آج ہم گر گئے، آج ہم سمندر کے لہروں کے سپرد ہو گئے، بس ہماری موت کا آخری وقت ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا کیے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کرتے ہوئے وہ اللہ کو پکارنے لگے، اے اللہ اب نہ کوئی لات ہے، نہ منات ہے، نہ عزا ہے، نہ کوئی ہے، اے اللہ بچا سکتا ہے تو اب تو بچا سکتا ہے۔ موت کے آخری کنڈیشن، یہ مشرکین مکہ کا معاملہ تھا، ہمارا نہیں، ہمارا اس سے بھی بدتر ہے، وہ ابھی بتاتا ہوں۔ مشرکین مکہ کا معاملہ تھا کہ اگر وہ ہر طرف سے گھر جاتے، جب بولتے کہ یہ چھوٹے خداؤں کو مت بلاؤ، کوئی نہیں کر سکتا ہماری مدد، اب بلاؤ تو صرف اللہ کو بلاؤ، اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کو خالص کرتے ہوئے پکارتے، دین کو خالص کرتے ہوئے پکارتے، لیکن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی انہیں نجات دیتا ہے، ایسے وقت میں یہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے گا تو ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ یہ ان کی دعا ہوتی ہے پوری، اللہ کو پکارتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اے اللہ تو اگر آج ہم کو کیا ہے چھٹکارا دے دے گا، نجات دے دے گا، لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ ہم تیرے بڑے شکر گزار ہو جائیں گے۔ اچھا اگلا کیا ہوتا ہے دیکھو، فلما انجاہم، ہم ان کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں نجات دے دیتے،
اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، بغیر حق کے پھر اللہ کی زمین میں سرکشی کرنے لگتے، شرک کرنے لگتے۔ یہاں یبغون کا مطلب ہے شرک کرنا، یہاں ملا لیتے۔ یا ایھا الناس، اب اللہ پورے لوگوں سے خطاب کرتا ہے، اے لوگوں سنو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تم پر مار دی جائے گی، سزا تم کو ہوگی، یاد رکھو۔ انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت کی سزا تم کو مل کر رہے گی۔ متاع الحیات الدنیا، یاد رکھو دنیا کی زندگی کا اگر مزہ مل بھی گیا تو چند روزہ مزہ ہے، گزرنا ہی گزرنا ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے۔ فننبئکم، پھر ہم تمہیں بتائیں گے، بما کنتم تعملون، کیا کچھ تم کرتے رہے۔ اب یہ ایک مثال ذہن میں رکھ لیجئے جو ہمارے لیے کیا ہے، اس میں بڑا سبق ہے۔ اللہ کہتا ہے مشرکین مکہ بھی کم از کم جب چاروں طرف سے گھر جاتے تو اللہ کو پکارتے، اپنے معبودان باطل کو چھوڑ دیتے، لیکن جب انہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو سن کر ان کے طریقے سے ان کے لیے دور کر دیتا ان کی تکلیف، تو جیسے ہی وہ زمین میں اترتے شرک کرنے لگتے، کہتے کہ نہیں نہیں ان کی طرف سے ہوا، ان کی طرف سے ہوا۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے معلوم؟ اس سے بھی بدتر ہے۔ ہمیں بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تب بھی ہمیں کیا بولتے ہیں؟ یا غوث بولتے ہیں، المدد کرتے ہیں۔ کم از کم مشرکین مکہ تو بڑی مصیبت میں کہتے کہ ہم نہ غوث کو بلائیں گے، نہ کالے شاہ ولی کو بلائیں گے، نہ مصطفیٰ شاہ قادری کو بلائیں گے، نہ علی اجویری کو بلائیں گے، نہ حسنین کریمین ہے، نہ علی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اب اللہ ہی کو پکاریں گے۔ اتنا تو کم از کم ان کے پاس معاملہ تھا۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کی گری ہوئی حالت یہ ہے کہ اگر اس طرح کا موقع پیش آ جائے نا کہ آپ ہر طرف سے گھر جائیں یا ہر طرف سے بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر جواب دے دے، اس وقت بھی کیا بولتا ہے؟ یا خواجہ بولتا ہے۔ ارے بے وقوف، اب تو کم از کم پکارنا رب کو۔ اس سے بھی گئی گزری حالت آج مسلمانوں کی ہے جو مشرکین مکہ کی بھی نہیں تھی، تب بھی انہیں یہ بولتا کہ ان کے ذریعے سے نجات ہوں گی، بولتا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ واقعتاً پکار بھی لینا اور اللہ اس کی پکار کو سن کے اچھا بھی کر دینا، چھٹتے ہی کیا بولتا معلوم؟ ہمارے جو پیر ہی نا بھائی، ان کے حکم سے ہو گیا پورا۔ انہیں ایک نظر دیکھتے کہتے خالی ایسا ایسا دیکھے تو انہیں بدل جاتا، ڈاکو واپس سیدھا ولی اللہ بن جاتا، ایسا ایسا انہیں دیکھتے کیا پاور ہے معلوم نہیں، وہ کتنا کرنٹ وولٹ کا ہوتا وہ ذرا دیکھ چیک کرنا پڑے گا۔ ہاں، خالی ایسا دیکھے تو ہوں بدل جاتا ہوں۔ ہاں، اس کے واسطے حدیثیں بھی گھڑ کے رکھی، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ، دیکھو مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یاد رکھو، بالکل جھوٹی حدیث، کائی کو مومن کی فراست سے بچنا، انہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہاں، خالی دیکھنے میں ہو جاتا ہوں، ختم قصہ، پوری تبدیلی ہوئی تھی۔ تو مشرکین مکہ تو کم از کم مانتے تھے کہ آخری وقت میں اللہ ہی ہمارے لیے سازگار ہے، اللہ ہی ہمارے لیے بھروسے کے لائق ہے، وہی ہمارے لیے کیا ہے، آج مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں ہمیں تبھی بھی بولتے کہ نہیں نہیں بھائی، ہمارے ولی ہی نہ کر لیجیے۔ بعض لوگ بولتے سب جگہ گیا بھائی، پورے درگاہیں چھان مر دلا، اب آخری میں اللہ بول کو بیٹھ گاؤں۔ وہ کہہ رہے بے وقوف، پہلے چل اللہ بول کو بیٹھنا نہیں تو ہے، سب جگہ پھرا گئی کو، کس کے پاس کیا پاور ہے؟ کوئی پاور نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ان بدبختوں نے، اس راہ پر چلنے والوں نے، ان درگاہوں اور بدعتوں کو ایجاد کرنے والوں نے اس حد تک عوام کو مار دیا، اس حد تک ان لوگوں نے شرک میں مبتلا کر دیا کہ ایسی ایسی باتیں لکھ گئے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو عوام کی ذہنیت رکھنے والا بھی پکار اٹھے گا، اس سے بڑا شرک کوئی نہیں کر رہا ہے۔ لیکن لکھ گئے، باقاعدہ طور پر لکھی ہوئی کتاب کا نام آپ کو میں دے سکتا ہوں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جنید بغدادی گئے تھے، کہاں؟ سمندر کو۔ اب سمندر کو جا کر دیکھو ان کی کرامت، یا اللہ یا اللہ یا اللہ بولتے ہوئے ایسا چلے گئے تھے جیسا زمین کو چلتے ہیں، کائے کو، پانی کو، چاہتے ہوئے نیچے نیچے تختہ کی طرح رکھے تھے، رنگے ڈکیا نہیں رنگا لوگ آپ، لیکن کرامت۔ اب انہیں کیا بولنے کو جاتے ہیں؟ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آرام سے پانی پہ چلتے ہیں جیسا زمین پہ چلے جیسا۔ ان کا مرید دیکھا کرتے پیچھے انہوں جا رہے ہیں، ایسا نے بولا کہتے ہیں شیخ
میں بھی وہاں پار جانا ہے، میرا کام بھی وہاں ہے، یا تمہیں جا رہے ندی پار کرو، ذرا مجھے بھی چھوڑ ڈالو نا، یا اللہ بول کر آرام سے چلتے ہیں تمہیں، مجھے بھی ذرا ساتھ میں لے لو نا، آ جا کوئی مسئلہ نہیں، آ جا میں چھوڑ ڈالتا ہوں تجھے۔ انہیں بھی آ گیا، بولے کہتے یا جنید یا جنید یا جنید بول لے چل، انہیں یا اللہ بولے آرام سے چلے جاتی انہوں جنید بغدادی صاحب ہیں۔ ابھی یہ ساتھ میں آئے نا، انہیں بولتا ہے میں کیا پڑھنا، تو بول یا جنید یا جنید یا جنید بول بولے۔ اچھا انہیں بھی کیا کرا، انا ڈیتھا دستا ہمارے سر کا ٹرپلیکین کا، ہاں انہیں کیا کرا، اچھا بھائی یا جنید یا جنید یا جنید بول لے چلے گا۔ درمیان میں خیال آیا کرتے یہ کیا چیز ہے، عجیب مسئلہ ہے، انہوں بولتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو جا رہی، اور مجھے بولتے ہیں یا جنید بولو، میں کیوں اللہ کو نہیں پکارنا؟ ہاں وہاں دراصل میری بات یاد آئی جستا اسے، برابر اتنا بولے میں کہ ان کو پکارنا، تو انہیں کیا کرا تھا فوراً چینج کرے، کیا کرے یا جنید بولتے بولتے یا اللہ بولے ڈب گا کرے۔ یا رب کیا تہمت ہے کہ اتنی تذلیل ہے، دیکھو رب کی، یا جنید بولا تو برابر پانی پہ چلک تھا، جیسے ہی یا اللہ بولا ڈب گا، ڈبتے ہی حضرت دیکھو کیا ہوا میرا، اے بول یا جنید بولے گا، یا جنید بولتے پھر آ گئے اوپر۔ ہاں اس کے بعد زبان بند کر لیا، ہاں دریا ہے، کہاں تبھی اندر چل جاؤں گا، بول کو خاموش یا جنید بولنے کو سیدھا پہنچ گیا، آگو کہاں بستی کو پہنچنا تھا، دریا پار کر لیا، دریا پار کر لیا۔ ابا کو بولا کرتے کیا قصہ یہ ہے، تمہیں یا اللہ بولے تمہیں چلتے، میں یا اللہ بولا تو ڈوبتو، مجھے بولتے ہیں یا جنید بولو بولتے ہیں، تمہیں دیکھتے یا اللہ بولتے ہیں، یہ کیا ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں بولے کہتے ارے بیوقوف، اب تک جنید تک ہی نہیں پہنچا تو جا کو ڈائریکٹ یا اللہ بولتا کہ سمجھے؟ اب ہمارے لوگ یا تک نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت، کیا بات بولے کیا بات، ارے بیوقوف صاف شرک سکھا رہا ہے۔ رب کہتا ہے مجھے ڈائریکٹ پکارو میں سنتا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ڈائریکٹ پکارو ڈوب جائیں گے تمہیں اندر، جب تک کہ ولی کو نہیں پکاریں گے تمہیں نہیں رہیں گے۔ باقاعدہ کتابوں میں بڑے بڑے لوگ، ہاں جن کو حکیم الامت فلاں بڑے بڑے لوگ یہی سکھائے، رب کو مت پکارو، پہلے ہمارا وسیلہ، ہم کو بولو، ہم تمہیں دیکھیں گے۔ اسی واسطے بگڑ کے ہم کٹی شور، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بالکل بھی کیا ہے اپنی نظروں سے دور کر دیا۔ اب ہم پہ مار ہو رہی ہے، اب ہم پہ کافروں کا تسلط ہو رہا ہے، ہمارے احکامات پر انٹرفیئر ہو رہے ہیں، حجاب پر آ گئے ہیں، حلال پر آ گئے ہیں، ان بدبختوں کی وجہ سے ہمارا دین کے اندر چلنا تک تنگ ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی کوئی رحمت نہیں نازل ہو رہی، بلکہ ان کا پاور اور بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ہم اسی کے مستحق ہیں۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اس طرح کے لوگوں کو بنا کے اور ولی اللہ بنا کے رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے جائیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں قبول کرے گا ہماری توحید کو جو سراسر شرک کے اندر ہے؟ مشرکین مکہ کا شرک تو کم از کم ہمارے سے بہتر تھا، اس سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھو یہ واقعہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ یاد رکھو اللہ کی نافرمانی کی سب سے اہم ترین وجہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیوں اللہ کے حکم کو ہم مانتے نہیں؟ کیوں اللہ کے حکم پر ہم عمل نہیں کرتے؟ کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ ہاں کیا اہم ترین وجہ معلوم ہے؟ دنیا ہے۔
دنیا کی خواہش، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا مال، دنیا کی حرص، دنیا کا آرام، یہ دنیا ہے جس کی وجہ سے ہم رب کو بھلا دیتے ہیں۔ تو رب کہتا ہے کہ میں تمہیں دنیا کی مثال دوں، انما مثل الحیات الدنیا، دیکھو تمہاری دنیاوی زندگی کی مثال تو ایسی ہے کماء انزلناہ من السماء، کہ ایک بالکل چٹیل زمین تھی، ایک میدان تھا، وہاں پر بارش ہوئی، انزلناہ من السماء۔ اب کیا ہوگا؟ فاختلط بہ نبات الارض، بالکل مختلف قسم کے کیا ہیں، زمین سے آپ کے لیے سبزیاں اگے گی۔ خاص کر اختلط کا مطلب کیا ہوگا یہاں پر کہ مثلا دو طرف کی جھاڑیاں اتنی آگے بڑھی، اتنی گھنی ہوئی کہ ایک دوسرے کے اندر مل گئی۔ ایسا ہوتا نا کبھی کھیتوں میں آپ جا کے دیکھیے، ہرا بھرا کھیت ہوگا تو ایسا لگے گا کہ اس کھیت کا اور اس کھیت کی جھاڑیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو رہی ہیں، مل رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک بالکل زمین تھی خالی، اور آپ نے کیا کیا؟ بیج ڈالا، اور بیج ڈالنے کے بعد اللہ نے حکم دیا بارش کا، کماء انزلناہ من السماء، جیسے ہی بارش ہوئی فاختلط بہ نبات الارض، اور اس کے اندر جو جھاڑیاں نکلی، گھنی جھاڑیاں، یہاں تک کہ وہ بھری ہوئی کھیت بن گئی، مما یاکل الناس والانعام۔ اب جب کھیت بالکل تیار ہو گیا، دانا بالکل تیار ہو گیا، تو پھر تم بھی اس سے کھانے لگے اور تمہارے جانور بھی کھانے لگے۔ ہاں، کیونکہ کھیت بھر کے تیار ہو گیا، اناج آ گیا، اب اس اناج سے ہم بھی کھاتے ہیں، اور جو اناج ہم بھوسا چھوڑتے ہیں، یعنی جو دانے ہم کھاتے ہیں اس کا بھوسا ہمارے جانور کھاتے ہیں، گھاس جو ہے وہ کھاتے ہیں، ہم وہ گھاس کے اندر کی جو چیز ہے وہ کھاتے ہیں۔ تو مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ اس زمین کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ ماشاء اللہ سے زینت کے اعتبار سے موتیاں نکلنے لگتی ہے، یعنی اس زمین کے اندر سے پھل پھول فروٹس دیکھنے کے اعتبار سے بڑا خوشنما ہو جاتا ہے، وزینت، بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، وظن اہلھا، اور اس کھیت کے مالک یا باغ کے مالک جو ہوتے ہیں وہ یقین کر لیتے ہیں انہم قادرون علیہا، اب ہم اس کھیت کے پورے مالک بن گئے، کل ہی ہم کیا ہے وہ سبزہ پورا نکال کے ہم بیچیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ایسے خیالات میں ہوتے ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا، اچانک رات کے وقت اللہ کا حکم آتا ہے، او نہارن، یا دن کے وقت آتا ہے، فجعلناہا حصیدا، کہ اللہ کے ایک حکم سے، آندھی کی وجہ سے وہ پورا کھیت برباد ہو جاتا ہے، اور لم تغن بالامس، ایسے لگتا ہے کہ کل وہاں کھیت تھا ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح ہم اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اب ذرا غور و فکر کرو اس مسئلے پر، اس مثال پر جو اللہ ہمیں دیتا ہے، اس دنیا کی زندگی کی مثال بھی وہی ہے۔ کیسے؟ بالکل چٹیل میدان، پھر کیا ہوا؟ کسان بیج ڈالا، پھر کیا ہوا؟ بارش ہوئی، پھر کیا ہوا؟ بہترین گھنے کھیت بن گئے، پھر کیا ہوا؟ پورے عروج پہ آ گیا، باغ تیار ہو گیا، پھر کیا ہوا؟ بڑا خوبصورت لگنے لگا مالک کو، پھر کیا ہوا؟ مالک نے سوچا کہ اب ہم قادر ہیں، ہم لیں گے اور مزے اڑائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم دن یہ رات میں آیا، اور اس آندھی کے اندر لو تھی، آگ تھی، اور پورا کھیت اور باغ ویران ہو گیا، اور وہ کٹ کے رہ گیا، ایسے لگا کہ کل یہاں پر کھیتی ہی نہیں تھی، اور روتا پلاتا یہ اپنے آپ میں کیا ہے خاموش ہو گیا۔ یہی ہے تمہاری زندگی کی بھی مثال۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ میں بولتا ہوں، دیکھو، ماں کی کھیتی، ماں کا رحم کھیتی، شادی ہوئی، باپ آیا، کھیتی میں بیج ڈالا، رحم میں بچہ ٹھہرا، پھر بچہ مکمل ہوا، دنیا میں پیدا ہو گیا، کمزور سی کھیتی، اب وہ کھیتی کو بڑا کرنے لگا، کون؟ باپ۔ اب وہ کھیتی، وہ اولاد اس کی بڑی ہوتی گئی، یہاں تک کہ جوان بن گئی، بڑی خوشنما لگی، وزینت، بڑی بہترین لگی، اولاد کو دیکھتا تو خوش ہو جاتا، یا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ جوان ہیں، ان کے لیے میں نے کھپایا، یہ ہمارے لیے کھپائیں گے، یہ دراصل مجھے آرام پہنچائیں گے، اور پورا گھرانہ خوش کہ اللہ نے مجھے بیٹے دیے، یوں ہوا، یہ ہوا، اور میرا بیٹا انجینئر، ڈاکٹر، فلاں، اتنا کما رہا ہے، اتنا کما رہا ہے۔ اب سوچ اس کے ساتھ کیا بنی؟ ایک بنگلہ لیں گے، ایک بہترین زمین لیں گے، گھر بنائیں گے، اور بہترین آرام کی زندگی گزاریں گے۔ اچانک امرها لیلا او نہارا، رات یا دن کے وقت اللہ کا حکم، موت پہنچا،
کعلم تغن بالامس، صبح دفن کر دیے گئے، کبھی تھا ہی نہیں، معلوم ہی نہیں، مسئلہ ختم ہوگا انسان کا۔ یہی تو ہے ہمارا مسئلہ۔ تم کیا کیا امیدیں لگاتے ہو، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، رات سویا صبح اٹھا ہی نہیں، لاکھوں کا پیسہ پڑا ہے، لاکھوں کا، کچھ فائدہ نہیں۔ نیوز آتی ہے بھائی رات سوئے صبح نہیں اٹھے، کتنا بھی جگری ہو پوچھتا ہے کب اٹھاتے ہیں، بس عصر تک، مسئلہ ختم، عصر تک، عصر کے بعد اس کے اندر گھر میں رہنے کی بھی اسے اجازت نہیں، جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا، اللہ کو ناراض کیا، رشوتیں لی، سود کھایا، سب ختم۔ ہاں بعض لوگ بولتے میں آیا تھا بھائی کرائے کو دکان لے کو آیا بھائی، آج وہ دکان نہیں بھائی، اگلا اگلا اگلا، پورے دکانہ میرج بھائی، سب تمہارے رات یا دن کے وقت اللہ کا فرشتہ آئے موت کھینچ لے، یاد رکھو تم منو مٹی کے اندر تمہارے ہی فرزند لا کے دفن کر کے چلے جائیں گے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ مسئلہ کتنے لوگ ہیں ایسے مرے، آئے دن خبریں آتی ہیں، بڑا پیسے والا کچھ نہیں حاصل کر سکا، بہت امیدیں تھی، جوان تھا، 35 کا تھا، 40 کا تھا، چلے گیا، مسئلہ ختم، اب کوئی اسے جاننے والا بھی نہیں۔ تم کون سی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہ بناؤں گا، میں یہ بناؤں گا، میں فلاں کروں گا، فلاں کروں گا۔ اللہ کو معلوم ہے کب تمہاری روح کھینچنا ہے، ایسے کھینچے گا کہ تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اور بعض لوگ سمجھتے میں نہیں تو کیسا بھائی ہوں گا، بعض لوگ بولتے بھائی اللہ کے لیے آؤ بھائی، ذرا وقت دو، نماز کو آؤ بھائی، میں آفس چھوڑا تو کیسا بھائی ہوں گا، معلوم کیا 200 لوگ میرے سے کام کر لے، کوئی میں توجہ ہٹایا تو کیا ہوں گا معلوم، ارے تو مر گا تو بھی تیری آفس چلیں گی، تو مر گا تو بھی بہت بولیں گا کہ میں نہیں تو کیسا ہوں گا، تیری میت رکھ دیں گے آفس میں، تو نہیں تو کیا ہوں گا، نہیں دفنا دیں گے، مسئلہ ہی ختم۔ جو افراد کہتے تھے کہ میں میرے بغیر کچھ نہیں ہوں گا، وہ سب چلے گئے۔ زندگی کا روٹین ہے، چل رہا ہے، کبھی کھڑی نہیں زندگی، چل رہا ہے، آرام سے چل رہا ہے۔ تو یہی زندگی ہے میرے بھائیو، یہی زندگی ہے۔ اس کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو، اس کے لیے اللہ سے روگردانی کرتے ہو، اس کے لیے آخرت کو بھول جاتے ہو۔ پتہ نہیں ابھی تک نیچے اترنے کا بھی اللہ نے سانس دیا ہے نہیں، پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو رات کو رہے دن کو نہ رہے، کتنے لوگ ہیں جو ناشتے میں رہے دوپہر کے کھانے میں نہ رہے، کتنے لوگ ہیں جو دوپہر میں رہے شام کو نہ رہے، کتنے لوگ ہیں جو شام کو رہے اور رات کو نہ رہے۔ اور مرنے کے بعد کتنا ہی ماننے والا بیٹا یا اولاد یا آ کر بیوی ہو، گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ لگانے بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہاں اصل میں غسل دینا کون ہے، بیٹا دینا یا قریبی بیوی دینا، انہیں دینا۔ ہمیں کیا بولتے، غسال گبلا بولتے، یہی دودھ دے ڈالوا، وہاں کھڑے ہوں مجھے بھی لے چل جائیں گا، ہاتھ لگانے بھی ڈرتا ہوں، تھر 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 کانپتا ہوں۔ باوا کی میت کو ڈر کیا کرتا ہوں، کہاں اسے بھی کھینچ لے چل جاتے ہیں کرو بول کو، انہوں آئے ان کا کام کر کو چلے گئے، انہوں کیسا کھینچ سکتے، انہوں اللہ کے حکم سے ہی کیا ہے کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں، انہیں کتنا قریب کا کیوں نہ ہو، بازو بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو، موت تو اس کے وقت پہ آئے گی۔ لیکن ہمارا موت سے ڈر اتنا کہ باپ بھی مر جائے تو بیٹا قریب نہیں جاتا، بولتا غسال کو بلاؤ۔ انہیں غسال کیسا دھوتا کہ اسے معلوم کی کتاب و سنت کے مطابق دھونا، غسل کرنا، کرانا کیا ہے کچھ نہیں معلوم، لیکن ہمیں کیا کرتے، اسے بلاتے۔ میرے بچپن میں ٹرپلیکین کا ایک غسال تھا، انہیں مرغا بعد بہت تکلیف پڑے لوگاں، ہاں بھائی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، بہت تکلیف پڑتے تھے انہیں مرغا بعد، اور اس کو اتنا بڑا کینسر آیا تھا یہاں پر، میں نے ایک مرتبہ دیکھا، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اسی میں مرا ہو۔ کیونکہ جو مردوں کو دھلاتے ہوئے بھی اللہ کا خوف نہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت نہیں ہوگی اسے، ہاں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بس ذکر ذہن ادھر چلا گیا۔ تو ہم تو موت سے یوں ڈرتے ہیں، اور تمہاری زندگی کا کیا بھروسہ ہے، پل میں ختم ہو جائے گی۔ جو بچی ہے شکر ادا کرو اور اللہ کی طرف پلٹو اور توبہ کر لو، کہو کہ اے اللہ جو بچی ہے اس میں تیرے ساتھ تیرے اطاعت میں زندگی گزاروں گا، جو بچ گئی اے اللہ تیرے لیے ہے زندگی، بس مسئلہ ختم۔ دنیا میں کھانے پینے، یہ کمر ہے نا، کمر کی ہڈی، اس کو سیدھے رکھنے کے لیے کماؤ جماؤ، بس اتنا کافی ہے۔
اتنا کافی ہے کہ کیا ہے تم دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، بس اتنا کافی۔ اللہ اتنا دے دیا نا، بس مسئلہ ختم، پورا ختم کرو، اللہ کے لیے زندگی گزارو۔ کھانے پینے کا مرحلہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو صبح اٹھتا ہے اور اس دن کا کھانا اس کے پاس ہے اور اس دن کا کپڑا اس کے پاس ہے اور تندرستی اس کے پاس ہے تو پوری دنیا اس کے پاس ہے، بس اس سے زیادہ دنیا کسی کی ضرورت نہیں ہم کو۔ ایک دن کا کھانا، ایک دن کا پینا، ایک دن کا لباس ہے تو وہ اس دن کا بادشاہ ہے۔ اگلے کے لیے جمع کرنا نہیں، اگلے کا ہم خود نہیں معلوم ہمیں کیا کریں گے جمع کر کے، کل رہ تو نہیں رہ تو مجھے کیا معلوم، آج ہو سکتی میری رات آخری ہو، کس کو کیا پتا۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، رات کے کسی وقت یا دن کے کسی وقت میرا فرشتہ آ جائے، جس طرح کھیتی برباد ہوئی اس طرح تمہیں کیا ہے لے جائے، پھر اس کے بعد تم ایسے ہو جاؤ گے گویا کہ تم دنیا میں تھے ہی نہیں ہے، تمہارا نام بھی کوئی نہیں جانے گا، تمہاری خبر بھی پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں جا کے دیکھو قبرستان میں کبھی تمہیں کیا ہے اعتماد نہیں آ رہا ہے اپنی زندگی پر، اپنی زندگی پہ بڑا فخر ہے تو جاؤ قبرستان میں دیکھو کیسے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے نام سے کیا ہیں زمینیں ہلتی تھی، جن کے نام کے آگے القابات لگتے تھے، جو آتے تھے تو لوگ ہٹو بچو کے نعرے لگاتے تھے۔ آج ایسے بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے قبروں کے اندر کوئی سام جا رہا ہے، کوئی بچھو جا رہا ہے، کوئی کیڑا جا رہا ہے، اندر جا رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، دھس گئی ہے پوری قبر اور اس کے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ جسم موجود ہے، نہ کفن موجود ہے، نہ ہڈیاں موجود ہیں۔ کئیوں کی ہڈیاں میں نے دیکھی ہے کہ کتا لے کے جا رہا ہے۔ یہی تو حالت ہے۔ کس پہ ناز ہے تمہیں، کس پہ فخر ہے؟ اس جسم پر جس میں 2 دن نہ نہاؤ گے تو بدبو آ جائے گی، مر جاؤ گے تو فوری پیٹ پھٹ جائے گا، غلاظت کی ایسی انتہائی بدبو ہوگی، کہتے ہیں کہ 3 دنوں کے اندر پیٹ پھٹتا ہے تو ایسی بدبو نکلتی ہے مردے کے اندر سے کہ جتنے زمین کے اندر کیڑے مکوڑے زہریلے ہوتے ہیں ان سب کو اس بدبو سے کنیکشن ہوتا ہے کہ اور ان کو ایک دوسرا بلاتا ہے کہ دیکھو یہاں نیا نیا مردہ آیا ہے، آؤ اس کو چٹ کرو۔ یہی حالت ہماری۔ کس جسم پہ فخر ہے؟ اس کے لیے اللہ سے روگردانی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مخالفت، اس کے لیے حرام کھاؤ، سود کھاؤ، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرو۔ یاد رکھو سب سے بڑا خسارہ ہے لوگوں جنہوں نے اس زندگی کو سمجھ لیا کہ حقیقی زندگی یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو یہاں سے راہ گزر ہے، بس گزرنا ہے، اور یہاں سے آنکھ بند ہوگی تو لگے گا کہ اصل زندگی تو وہ ہے جو شروع ہوئی ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ انشاءاللہ آپ وضو سے فارغ ہو جائیں، ابھی تھوڑی دیر میں تہجد کی نماز کھڑی ہوگی۔ السلام علیکم۔